ایک بار کے زمانے میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے پیارے صحابہ کرام سے 15 دیکھتا ہوں کہ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم آپ پھل نصیب فرمائے ہیں، سب کے گھروں میں آپ پھل لے کے جاتے ہیں، لیکن جب آگے ایک قادیانیوں کا گھر آتا ہے تو سرور کائنات وہاں نہیں جاتے، ان کو پھل نہیں دیتے۔ لیکن جیسے ہی سرور کائنات تاجدار ختم نبوت صلی اللہ علیہ وسلم مجمع چیز کی طرف نگاہ کرم فرماتے ہیں، الحمدللہ آپ تکفر فرما دیتے ہیں، مسکرا دیتے ہیں۔ اس کے بعد میری آنکھ کھل جاتی ہے، تب پروردگار یہ دل میں ڈالتا ہے کہ تجھے پڑھنا چاہیے، تحقیقات کرنی چاہیے۔ الحمدللہ جب تحقیقات کرتا ہوں تو دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی واضح ہو جاتا ہے، اور میں اپنے قبول اسلام کا اعلان کر دیتا ہوں۔ بات برادری ریئیکٹ کرتی ہے، ہر طرح کے حربے استعمال کیے جاتے ہیں دوبارہ کامیابی کرنے کے لیے، لیکن الحمدللہ میرا پروردگار مجھے ثابت قدمی عطا فرماتا ہے۔ ڈر جاتا ہوں، دل کے اندر ایک کسک، ایک کڑک، ایک فکر اور ایک ٹینشن جنم لیتی ہے کہ یہ میرے گھر والے میں کو اسلام کی دعوت دیتے ہیں، میں نے انہیں بتانا ہے کہ ریالٹی کیا ہے، حقیقت کیا ہے، سچائی کیا ہے، یہ خود نہیں جانتے، انہیں خود نہیں پتا۔ اس لیے ویسے بھی پروردگار نے اسلام کی دعوت کے کام میں، اسلام کی تبلیغ کے کام میں بڑی خیر رکھی ہے، بڑی برکت رکھی ہے۔ الحمدللہ جب میں نے اپنے گھر کے اندر اسلام کی دعوت و تبلیغ کا آغاز کیا تو سب سے پہلے میری والدہ اپنے مرنے سے 1.5 مہینہ پہلے آپ مسلمان ہوئی، اس کے بعد ایک بھائی، پھر دوسرا، پھر تیسرا، ایک ایک کر کے اپنی فیملی سمیت سب کے سب مسلمان ہوتے گئے۔ یہ میرے والد صاحب آپ کے سامنے تشریف فرما ہے۔ یہ قادیانی جماعت کے اپنی زندگی کے اندر مختلف عہدوں پہ تعینات رہے، ان کی جماعت کے زعیم رہے، ان کی جماعت کے فنان سیکرٹری یعنی کہ سیکرٹری مال رہے، قادیانی جماعت کے صدر بھی رہے۔ اللہ پاک نے کر دیا الحمدللہ، ایک ایسی بات دل میں جا کے کلک کر دی کہ پروردگار نے ایمان کا نور دے دیا، آپ نے قادیانیت کا نام دے کر اسلام کو۔ میرا آج کا ٹاپک عنوان کہ الحمدللہ چونکہ جب میں نے اسلام قبول کیا تو اسلام قبول کرنے کے بعد اللہ نے دل کے اندر یہ بات ڈال دی کہ مجھے انشاءاللہ مرتے دم تک 2 کام کرنے ہیں۔ ایک، اپنے مسلمان بھائیوں کے ایمان کا انشاءاللہ پہرا دینا ہے، ان قادیانی قزاقوں سے، ان ایمان کے دشمنوں سے، ان مرتدوں سے، ان زندیقوں سے اپنے مسلمانوں کے ایمان کو بچانا ہے اور انہیں بتانا ہے کہ قادیانیت کا ریئل فیس کیا ہے، انہیں بتانا ہے کہ قادیانی مسلمانوں کو کیسے قادیانی کرتے ہیں، انہیں بتانا ہے کہ ہمارے بڑے ہماری کس طریقے سے ٹریننگ کرتے تھے کہ ہم نے کون سے حربے استعمال کر کے مسلمان سے اس کا ایمان لوٹنا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے میں اس فکر کو لے کے، اس سوچ کو لے کے میں نے پورے پاکستان کی سفر کیے۔ صرف یہی نہیں کہ مصارف کے اندر، محض یہی نہیں کہ مدارس کے اندر میں نے ختم نبوت کے بڑے بڑے پروگرامز کیے، کوشش کروائے، پڑھائے۔ الحمدللہ میں نے پورے پاکستان کے بڑے بڑے سکولز کے اندر، بڑے بڑے کالجز کے اندر، بڑی بڑی یونیورسٹیز کے اندر ختم نبوت کے پروگرامز کیے۔ میں نے پورے پاکستان کی الحمدللہ ڈسٹرکٹ کورس کے اندر ختم نبوت کے پروگرامز کیے۔ میں نے آپ کے اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر 2 بار ختم نبوت کا پروگرام کیا۔ آپ کے اسلام آباد ڈسٹرکٹ کورٹ کے اندر ختم نبوت کا پروگرام کیا۔ کراچی تک ہم نے ڈسٹرکٹ کورس کے پروگرامز کیے۔ کراچی سٹی کورٹ کے اندر
ختم نبوت کا پروگرام کیا۔ الحمدللہ بزنس کمیونٹی ان میں ختم نبوت کے پروگرامز کیے، سینئر لائرز ان میں ختم نبوت کے پروگرام کیے، پولیٹیشنز سیاستدان ان میں جا جا کے ختم نبوت کے پروگرامز کیے، آپ کی بیوروکریسی ان میں جا جا کے ختم نبوت کے پروگرامز کیے، آپ کی سی ایس ایس اکیڈمی اس میں جا کے ختم نبوت کے پروگرامز کیے۔ اور آپ میری بات کا یقین کیجیے گا، اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں کہ صورتحال یہ تھی کہ جب میں نے ان حلقوں میں جا جا کے یہ پروگرامز کیے، میں یہ دیکھ کے حیران رہ گیا کہ میرے پروگرامز کے بعد مجھے کبھی 80%، کبھی 90% لوگوں نے یہی کہا کہ آج آپ کی باتیں سنی، آج ہماری آنکھیں کھلی، ہمیں آج پتہ چلا کہ قادیانی کائنات کا کتنا بڑا بدترین فتنہ۔ اس سے پہلے ہمیں پتہ ہی نہیں، اس سے پہلے ہم نہیں جانتے تھے۔ میں نے ابھی یہ 20 فروری کو کراچی سٹی کورٹ کے اندر، کراچی سٹی کورٹ جو آپ کے سب کانٹیننٹ کی، بڑے صغیر کی سب سے بڑی بار ہے، جس میں ہزاروں لائق ہیں، ہزاروں مطالعہ ہیں، جب میں نے وہاں پہ پروگرامز کیا، امجد بھائی یقین کیجیے گا، بھائی زیاد میرے ساتھ اس بات کے گواہ ہے، مجھے 90% مطالعہ نے کہا کہ آج ہمارا کنسیپٹ کلیئر ہو گیا، آج ہماری آنکھیں کھل گئی، آج پتہ پڑ گیا کہ قادیانی کتنے بدترین کافر ہیں۔ آج پتہ چلا، آج تمہیں حیران ہو گیا یار ختم نبوت کا کام کرنے کی کس قدر ضرورت ہے، یہ کام کرنے کی کس قدر ضرورت ہے، لوگوں کو پتہ ہی نہیں۔ بالخصوص آج ہماری یوتھ، آج ہمارا یکسر نہیں جانتا کہ فتنہ قادیانیت کس غلاظت کا نام ہے، کس گندگی کا نام ہے۔ تو ایک تو اپنے مسلمان بھائیوں کے ایمان کا پہرا دینے کے لیے مسلمانوں میں اویئرنیس کریٹ کرنا، آگاہی فراہم کرنا۔ دوسرا، چونکہ قادیانیوں کے دو قسم کے طبقات ہیں، ایک تو وہ طبقہ جو رائل طبقہ ہے، ایک وہ طبقہ کہ جس کے پاس کروڑوں کی اربوں کی گیم ہے، ایک وہ طبقہ کہ جو قادیانیوں کے سروں پہ ہے، ایک وہ طبقہ کہ جو قادیانیوں کے بڑے ہیں، قادیانیوں کے بڑے بڑے مربی، ان کی جماعتوں کے بڑے بڑے صدور، جو ان کی بیسک قیادت ہے، ان کا نام نہاد، وہ پردود، وہ شناخت، جس کو نعوذ باللہ یہ خلیفہ کہتے ہیں، وہ اس حلقے کو پتہ ہے، ان طبقات کو پتہ ہے کہ قادیانیت فراڈ ہے۔ یقین جانیے گا، انہیں سارا پتہ ہے کہ قادیانیت غلاظت ہے۔ یہی وہ طبقہ ہے جنہوں نے اپنی آنکھوں سے قادیان کے چمگادر کو کتے کی موت مرتے ہوئے دیکھا، لیکن پھر بھی قادری رہے کیونکہ پیسوں کا چکر تھا۔ یہ وہ طبقہ ہے کہ جنہوں نے مرزا قادری قذاف کی کتابوں کو ایک بار نہیں، دو بار نہیں، کئی بار پڑھا ہے۔ یہ جانتے ہیں کہ قادیان کے اس جہنمی کتے نے پروردگار کو نعوذ باللہ کتنی گالیاں دی ہیں۔ یہی وہ طبقہ ہے کہ جو جانتا ہے، جسے معلوم ہے کہ مرزا قادری قذاف نے سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں کیا کیا گستاخیاں کی ہیں۔ یہی وہ طبقہ ہے جسے علم ہے، وہ یہ جانتا ہے کہ قادیان کے چمگادر نے قرآن پاک کے اندر معاذ اللہ تحریفات کے کیا کیا طوفان کھڑے کیے ہیں۔ یہی وہ طبقہ ہے جو جانتا ہے کہ مرزا قادیانی قذاف نے نبی پاک کے پیارے صحابہ کرام کو نعوذ باللہ کیا کیا گالیاں بکی ہیں۔ یہی وہ طبقہ ہے جو جانتا ہے، جسے علم ہے کہ قادیان کے چمگادر نے میرے نبی کے پیارے اہل بیت اطہار کی شان میں نعوذ باللہ کیا کیا خرافات بکی ہیں۔ یہی وہ طبقہ ہے جو جانتا ہے کہ مرزا قادیانی قذاف نے اسلام پہ کتنا گھرانا خطرناک اٹیک کیا ہے، خود کو مسلمان کہتے۔ اس طبقے کو سارا پتہ ہے کہ قادیانیت کی حقیقت کیا ہے، یہ قادیانیت کی جڑوں سے واقف ہے۔ انہوں نے اپنی آنکھوں سے ان کی خواصوں کو ملاحظہ کیا، سب کو جانتے ہیں، لیکن اٹیک اس لیے ہے کہ ان کے وفادار ہیں۔ یہ وہ طبقہ ہے
دوسرا طبقہ ہے سادہ طبقہ، جس طرح ہمارے یہاں غریب ہے، ایک عام آدمی دنیا دار مسلمان ہے، سکول کالج یونیورسٹی میں پڑھتا ہے، پڑھاتا ہے، بڑے بڑے اداروں میں آفیسر ہے، جس طرح ہمارا عام دنیا دار کرتا ہے، ان میں صورت حالات میں سوال جاتے ہیں کہ عوام کا نام کیا صورتحال ہے کہ ہمارے یہاں 90% حالت ہے، یہ وہ طبقہ ہے۔ تو جس طرح ہمارے مسلمانوں میں جہالت ہے، ایسے ہی قادیانیوں میں بھی جہالت ہے۔ ان کا وہ طبقہ کہ جو کام کرتا ہے، سکول کالج یونیورسٹی سے بیس ہے، عام طبقہ ہے، ان کی یوتھ ہے، ان کا یکسر ہے، یہ طبقہ قادیانی تو ہے، یہ طبقہ مرتد تو ہے، یہ طبقہ زندیق تو ہے، یہ طبقہ کائنات کا بدترین غلیظ ترین کافر تو ہے، لیکن یہ وہ کافر ہے کہ جس سے پتہ ہی نہیں کہ میں کافر کیوں ہوں۔ سمجھ نہیں بات، یہ باتوں کا بہت احساس ہے۔ یہ وہ طبقہ ہے جسے پتہ ہی نہیں کہ مرزا قادیانی قذاب یہ کیا بلا تھا۔ یہ وہ طبقہ ہے جو جانتا ہی نہیں کہ مرزا قادیانی قذاب نے اپنی زندگی کے اندر کیا دعوے کیے۔ یہ وہ طبقہ ہے کہ جنہیں کبھی بھی زندگی کے اندر قادیان کے چمکا کر مرزا قادیانی قذاب سے پوائنٹ تفصیلات کی ضرورت نہیں ہے، پوائنٹ بھی انشاءاللہ آپ کے اندر آپ کے بات آ جائے گی، پوائنٹ نوٹ کرتے جائیں انشاءاللہ آپ کے کام آئیں گے۔ اب یہ وہ طبقہ ہے کہ جس نے مرزا قادیانی قذاب کی کتابوں کو کبھی پڑھا ہی نہیں، کبھی جانتا ہی نہیں، اسے دیکھا بھی نہیں، معلومات ہی نہیں۔ پہلا طبقہ ہے کہ جس کو ہر بھی اللہ چاہے تو ہدایت دے دے، لیکن ان کے لیے ہدایت بڑی مشکل ہے، جو خود نہیں چاہتا کہ مجھے ہدایت ملے اور الٹا اسلام کے خلاف کام کرتا ہے، سارا کچھ پتا ہے، سب کچھ جانتا ہے، لیکن پھر بھی کام جاننے سرکار کو یہی کہتا ہے کہ وہ میرا نبی ہے، سارا پتا ہے، لیکن پھر بھی قادیان کے خنزیر کے بارے میں یہ کہتا ہے کہ نہیں، ہم نے ہر حال میں اس کو ماننا ہے۔ میں چھوٹی سی دو مثالیں دے کے آگے بڑھنا چاہتا ہوں کہ یہ طبقہ کتنا خبیث ترین طبقہ ہے۔ شمس الدین صاحب کا بیٹا جو ہے بھائی اکبر صاحب شمس الدین کا بڑا بھائی ہے۔ شمس الدین صاحب میرے ساتھ، مجھے کہا کہ چونکہ آپ میرے پرانے ٹیچر ہیں، میرے استاد ہیں، تو میرے ساتھ چلیے، میرے گھر میں جائیے، ربوہ میں چراغ نگر میں جائیے اور جا کے میری فیملی کو اسلام کی دعوت دیجیے، انہیں بتائیے کہ قادیانیت کس طرح کا ہے۔ آپ کے ساتھ چلا گیا، آپ کی دین جانیے، ہم تقریباً 9-10 بجے وہاں پہنچے تھے بھائی، اور ہم رات کو 12 بجے وہاں سے اٹھ کے آئے، یعنی کہ 17-18 گھنٹے مسلسل قادیانیوں کے فریش باہر سے رکھیا چلتے تھے، بڑے بڑے رکھی سامنے سے بیچتے آتے۔ الحمدللہ اللہ تعالیٰ کے خاص کرم سے سرور کائنات کی الہی طرف سے مجھ سے چھوٹے کھاتے، لاجواب ہوتے، بھاگ جاتے، تھوڑی دیر ہوتی، مزید فریش ہو رکھ جاتے، وہ آپ کے سامنے رہ جاتے۔ الحمدللہ مجھ سے فائدے حاصل ہوتے، بھاگ جاتے، کچھ لمحات بیتتے، دوبارہ 3-4 فریش مربی مل جاتے۔ الحمدللہ اللہ تعالیٰ کے کرم سے مجھ سے زمین اور سوا ہوتے، لاجواب ہوتے، حائل و حاصل ہوتے، بھاگ جاتے۔ یہ سلسلہ رات کے 12 بجے تک چلتا رہا۔ مقصد ہے جو تھکاؤ اللہ کا کرم ہوتا ہے، جو پروردگار کے راستے میں نکلتا ہے، اللہ کے فرشتے اس کے لیے اپنے پر اٹھا دیتے ہیں۔ اچھا ہوا کیا، میں وہاں واقعہ کرنا چاہتا ہوں۔ الحمدللہ ہم وہاں پہ فاتح کی حیثیت سے جب وہاں سے نکلے، آپ یقین جانیے گا شمس الدین کا بڑا بھائی، آپ سے پوچھ لیجیے گا شمس الدین صاحب سے، اس کا بڑا بھائی، جب میں نے ایک کتاب کھولی مرزا قادیانی قذاب کی، کتاب کا نام روحانی خزائن، جلد نمبر 16، صفحہ نمبر 270، 271 اور 272، یہ 3 صفحات میں نے اس کے سامنے کھول کے بیچ دیے، جس کے اندر قادیان کا چمکا کر یہ بکواس کرتا ہے، کہتا ہے کہ نعوذ باللہ محمد کے 2 جنم ہوئے ہیں،
پہلی بار محمد عرب میں آئے، پہلی بار محمد مکہ میں پیدا ہوئے، دوسری بار محمد کا دوسرا جنم نعوذ باللہ قادیان میں ہوا. اور کہتا ہے جو قادیان میں ہوا خود کہتا ہے یعنی کہ میں قادیان میں دنیا میں محمد بن کے، محمد کا دوسرا جنم بن کے میں دنیا میں آ گیا. کہتا ہے اس لیے میری اسپرچول پاور، میری روحانی طاقت پہلے محمد سے اقویٰ ہے، اکمل ہے، اعلیٰ ہے، بلکہ نعوذ باللہ جو بھی آنکھ کے چاند کی طرف ہے. کہتا ہے پہلے محمد آئے، غیر ترقی یافتہ دور میں آئے، دوبارہ کے جب کہ میں دنیا میں محمد بن کے آیا، میں سائنسی دنیا میں آیا، میں ترقی یافتہ دنیا میں آیا، ترقی یافتہ دور بھی آیا. اس لیے میں پہلے محمد سے اعلیٰ ہوں، پہلے محمد سے پہلے ہو. میری روحانیت پہلے محمد سے اکمل ہے، اشد ہے، اقویٰ ہے، بلکہ جو بھی چاند کی طرف ہے. مرزے پہ لعنت، بے شمار مرزے پہ لعنت، بے شمار مرزے پہ لعنت، بے شمار مرزائیوں پہ لعنت، بے شمار مرزائیوں کے یاروں پہ لعنت. بے شمار. یہ وہ کتاب ہے روحانی خزائن، جلد نمبر 16، صفحہ نمبر 270، 271 اور 272، تینوں صفحات کو نوٹ کیجیے. اب سنیے، جب اس نے یہ بات سنی نا، اب مجھے تو یہ ہوتا ہے کہ یار قادیانیوں کو پتہ نہیں ہے، سارے لوگ ہیں، لیکن یقین جانیے اس کا تعلق ان کے پہلے طبقے سے تھا جس کا میں نے آپ کو تعارف کروایا. سب کچھ جانتا ہے لیکن مفادات کا بندہ ہے، سب کچھ جانتا ہے لیکن دنیا کا کتا ہے جو قادیانیت کے مردار کو کھا رہا ہے، جو قادیانی خود کو کہتا ہے اس کائنات کے بدترین غریب ترین اس حرام کتے کو، حرامی کتے کو نعوذ باللہ اللہ کا نبی بھی کہتا ہے، رسول بھی کہتا ہے، محمد بھی کہتا ہے، اور نعوذ باللہ محمد عربی کا دوسرا جنم اور محمد عربی سے ہٹ کے بھی کہتا ہے. اس کا تعلق پہلے طبقے سے تھا. اس نے کہا دکھاؤ کہاں لکھا ہے. یوں کتاب کھولی، ان صفحات کو پڑھا، کتاب کو بند کیا اور کہا ہاں صحیح بات ہے، ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ ہمارا مرزا قادیانی یہ نبی پاک سے آتا ہے. یہ وہ کتا کرتا ہے. سب اس کے سامنے کہا بھائی شمس الدین صاحب کے دعا نے ان کے سامنے کہا سنو، اور میرا عقیدہ ہے کہ نعوذ باللہ واقعی مرزا قادیانی محمد سے اعلیٰ ہے. اور جو مرزا نے یہ لکھا ہے نا، کہا میں اس میں ایمان لاتا ہوں، صحیح لکھا ہے. تو ایسے استاد کے مشہور طبقے کو وہ لوگ بتایا جاتا ہے بہت بڑا لکھا کہ جو بے ادب ہے، استاد ہے، اللہ اس کو ہدایت نہیں دیتا. یہ لوگ نبی پاک کو کھالی بکرے والا، نبی پاک کی شان میں بکواس کرنے والا پروردگار اس سے ہدایت کو سرد کروا لیتا ہے، کتے کی عورت کو مانا جاتا ہے، اللہ اس کو ہدایت کو لوگ. یہ وہ طبقہ ہے کہ شمس الدین صاحب کی ہی ایک بہن ہے ہمارے لاہور کے اندر مغل پورے میں رہتی ہے. شمس الدین صاحب نے صحیح واقعہ اپنے اسٹیجوں پہ بڑے بڑے پروگراموں میں یہ سنایا. شاید آپ نے یہ باتیں سنا ہوگا. کہا جب میں نے اپنی بہن کو یہ ساری کتابیں دکھائی، ساری حقیقت دکھائی، سب کچھ ان کی گندگی، ان کی غلاظت، ان کی خباثت میں نے کھول کھول کے اس کے سامنے پیش کی، تو میری بہن نے کہا کہ شمس الدین بھائی تو مجھے یہ دکھا رہا ہے نا کہ مرزا نے اللہ کو یہ داڑھی دی، مرزا نے نبی پاک کو یہ داڑھی دی، مرزا نے نبی پاک کے صحابہ کو، اہل بیت کو یہ داڑھی دی. کہا یہ معمولی باتیں ہیں، اللہ بھی آ کے کہہ دے کہ مرزا قادیانی جھوٹا تھا، میں کہوں گی نہیں اللہ تو جھوٹ بولتا ہے، مرزا قادیانی سچا تھا. بے شمار بے شمار بے شمار بے شمار بے شمار بے شمار. زندہ باد. یہ وہ گستاخ رسول طبقہ ہے، یہ وہ کائنات کا بدترین
بڑی ترین طبقہ ہے کہ جس کو ہدایت بولیے آپ کو مسئلے کی بات آپ کو علماء جانتے ہیں، مسئلے کی بات بتا رہا ہو کہ مستحق رسول سے پروردگار ہدایت کو سلف فرما رہا ہے۔ کوئی ہو ایک کیس کو نہ دے دے، اپنا قانون کی بات کر رہا ہو، مصطفیٰ رسول کو ہدایت نہیں ہے تو یہ وہ بے ادب طبقہ ہے جس کو سارا کچھ پتا ہے نہیں جانتا۔ ایک وہ طبقہ کہ جو سادہ طبقہ ہے، اس لیے مرضی کہ باپ مرضی ہے، اس لیے مرضی کہ دادا مرضی ہے، اس لیے مرضی کہ بڑے مرضی ہیں۔ آپ کو کچھ نہیں پتا کہ اس غریب سے کیا کیا تخلاصات کی جانتا ہی نہیں، پتہ ہی نہیں۔ اب ایسے طبقے پہ سنیے کامیابی کیسے محنت کرتے، اسی طبقے کو اسلام کے خلاف استعمال کرتے ہیں۔ کیسے؟ میری مثال سن، میرے والد صاحب کی مثال سن۔ ہمارے بڑے قادیانیوں کے مربی ہم سے یہ کہا کرتے تھے، ہمیں نا اب چونکہ شاید اپنے ملک کی طرف جاتا ہوں، ہمیں کہتے تھے کہ جناب صورتحال یہ ہے کہ دیکھو نا ہم کتنے اچھے لوگ ہیں، دیکھو نا ہم کتنی اچھی باتیں کرتے ہیں، دیکھو نا ایک رسمی میرے پاس ہے مرزا قادری قذاب کا شعر و شاعری کا مجموعہ، اس کا نام ہے ترسمی۔ اس قذاب نے زندگی کے اندر جتنی بھی پوئٹری کی، شعر و شاعری کی، انہوں نے اس کو اکٹھا کر کے ترسمی کا نام دے کے اسے پرنٹ کر دیا۔ اب اس سادے طبقے کو مرزائی یہ کتاب تحفے میں پیش کرتے ہیں، ان کے بڑے ان کو گفٹ دیتے ہیں۔ مجھے بھی ملی، میرے والد صاحب کو بھی ملی۔ اس کتاب کے اندر کیا باتیں لکھی ہیں؟ اس کے اندر مرزا قادری قذاب کا مثال کے طور پہ ایک شعر ہے، وہ کہتا ہے وہ پیشوا ہمارا، وہ پیشوا ہمارا جس سے ہے نور سارا، نام اس کا ہے محمد، دل پر میرا یہی ہے۔ مرزا کہتا ہے کہ نبی پاک تو میرے دل پر ہیں، مرزا کہتا ہے نبی پاک تو میرے پیشوا ہیں، میرے رہنما ہیں، میرے ہادی ہیں، انہی سے کائنات کے اندر نور ہے۔ تو جب عام مرزائی یہ شعر و شاعری پڑھتا ہے، وہ کہتا ہے دیکھو نا ہمارا مرزا قادیانی کتنا اچھا تھا کہ جو نبی پاک سے محبت کی بات کرتا ہے۔ یہ سادہ مرزائی جب مرزائیوں کے مرزاڑوں میں آتا ہے تو مرزاڑوں کی دیواروں پہ بڑی تختیوں پہ یہ شعر لکھا ہوتا ہے، مرزاڑوں کی دیواروں پہ بڑے میگز کے اندر یہ شعر لکھا ہوتا ہے، یہ مرزے کا جملہ لکھا ہوتا ہے، پاک محمد سب نبیوں کا سردار۔ اس کا جو ہے بولیے کہ ہم نے مرزائی سے کیسے بات کی؟ مرزائی کے ذہن کے اندر کیا ہوتا ہے؟ ایک عام سادے مرزائی اس کی تھنکنگ کیا ہے، اس کی نفسیات کیا ہے؟ جب تک عام مرزائی کی نفسیات سے آگاہ نہیں ہوگے آپ کبھی بھی مرزائی کو دعوت دے سکتے ہیں۔ یہ علماء نے لکھا ہے کہ دعوت کے اندر دعوت دینے والے کو جو دائی ہے اسلام کا، اسے جس کو وہ دعوت دے رہا ہے اس کی نفسیات کے بارے میں پتہ ہونا چاہیے۔ کیوں جی؟ صحیح کہا، پتہ ہونا چاہیے۔ تو جب تک آپ اس کی نفسیات سے آگاہ نہیں ہے کہ وہ کیا سوچتا ہے، اس کے ذہن کے اندر کیا ہے، آپ کبھی بھی اس کو دعوت نہیں، آپ کامیاب نہیں ہو سکتے۔ ٹھیک ہو؟ نفسیات جاننا ضروری ہے۔ اب مرزائی کے ذہن کے اندر، عام مرزائی کے، سادے مرزائی کے، عام طبقے کے ذہن کے اندر تو یہ بات ہے یار، جب میں خلیفہ صاحب کے بیان سنتا ہوں اچھی باتیں کرتے ہیں، جب میں مرزا قادیانی کی یہ شعر و شاعری پڑھتا ہوں جس کے اندر وہ کہتا ہے کہ جمال حسن قرآن نور جاں ہر مسلمان ہے، جمال حسن قرآن نور جاں ہر مسلمان ہے، کمل ہے چاند اور کا ہمارا چاند قرآن ہے۔ یہ کس نے کہا؟ مرزا قادیانی۔ اب آپ حیران ہوں گے، ابھی میں آپ کے سامنے یہ بات کر رہا ہوں کہ یہ مردود آدمی ہے، یہ شیطان آدمی ہے، یہ بدترین مرتد ہے، یہ زندیق ہے، گستاخ رسول ہے۔ ایک اور
ملے گی. یہ شاعری وہ کہتا ہے کہ قرآن پاک سے ہی ہم سارا نور لیتے ہیں, قرآن پاک کو ہم مانتے ہیں, قرآن پاک پہ ہم بلیو کرتے ہیں. اب ایک طرف تو یہ کہنا ہے لیکن ہم کہتے ہیں یہ کائنات کا بہترین کام ہے. عام مردئی کے ذہن میں یہ ڈالا جاتا ہے کہ ہم مظلوم لوگ ہیں. عام مردئی کے ذہن کے اندر یہ ڈالا جاتا ہے کہ ہم پہ زیادتی ہوئی, ہمارے جو مولوی ہیں, جو پیر ہیں, پاکستان کی حکومت ہے ہم پہ ظلم کر رہی ہے, ہمارے ساتھ زیادتی کرتے ہیں, ہم کلمے پڑھتے ہیں, ہمیں روکا جاتا ہے, ہم اوپنلی سپیکر پہ اذان نہیں دے سکتے, ہمارے لوگوں کو مارا جا رہا ہے, ہمارے لوگوں کو پیٹا جا رہا ہے, ہم کسی کو تقریر کریں ہمیں 3 سال کی قید سنائی جاتی ہے. تو دیکھو نا کتنا ظلم ہے نا, کتنی زیادتی ہے نا. ایک بندہ کلمہ پڑھے وہ نہیں جاتا ہے یہ پھر کافر ہے, ہم لوگ نماز پڑھے وہ نہیں جاتا ہے یہ پھر کافر ہے, ہم روزے رکھے. میں نے دیکھا کہ زندگی میں نے دیکھا کہ گرمیوں کے مئی پور کے یقین جانے مردیوں کو روزے رکھتے ہوئے سخت گرمی ہے, پیاس سے زبان سن کے ڈاٹا بن چکی. میں نے دیکھا روزہ رکھتے ہیں, ہم خود رکھتے رہے. میرے والد صاحب آپ کے سامنے بیٹھے پوچھ رہے رکھتے رہے کبھی چھوڑیں. 5 ٹائم کے نمازی تھے اب بھی ہیں. جب سے مردیت کے ساتھ اٹیچ ہوئے یعنی کہ بچپن سے لے کے اب تک شاید زندگی میں کوئی ایسی نماز ہو جو انہوں نے چھوڑی ہو. پوچھ رہے صحیح کہہ رہا ہوں, 5 ٹائم کے نمازی ہیں لیکن پوچھ رہے چابیاں ان کے پاس. یہ بتا رہے کہ قادیانیوں کے مزارے کی چابیاں ان کے پاس 5 ٹائم کے نمازی. ہم مجھے بتائیں اب جب ان کو کوئی کہے گا آپ کافر ہو تو یہ تو سوچے گا اچھا کافر ہونے میں شک کوئی نہیں ہے. ایک بندے کو مردیت کے بارے میں پتا ہے پھر مانتا ہے پھر بھی کافر. ایک بندے کو مردیت کے بارے میں نہیں پتا پھر مرزے کو پھر بھی مانتا ہے, یہ بھی کون ہے وہ لوگ کافر ہے. اس کا نہ جاننا اسے مسلمان رکھ سکتا نہیں. چاہے جتنے مرضی کرے یہ مسئلے کی بات نہیں رکھتا, جو مرضی کرے یہ مسلمان ہو سکتا نہیں. یاد رکھو جو بندہ مرزا قادیانی قذاب کو ایک شریف انسان مانے یہ بھی کافر ہے. کسی نے پوچھا نا میرے سے حضرت یہ تو بتائیے کہ ان کے کردیوں کے 2 گروہ ہیں, 2 فرقے ہیں جن کی میں بات کر رہا ہوں وہ نہیں, وہ 2 طبقہ, ایک مردیوں کا واحد طبقہ, ایک عام مردئی. مردیوں کے 2 فرقے ہیں, یہ الگ بات ہے. ان کے جو بیسک سب سے بڑے فرقے ہیں 2 فرقے ہیں, ایک کہتے ہیں لاہوری گروپ, دوسرا کہتے ہیں رغوی گروپ. تو کسی نے پوچھا کہ کسی نے حضرت یہ لاہوری مردیوں میں اور اچھا فرق کیا ہے؟ لاہوری کہتے ہیں کہ مرزا قادیانی مجدد تھا, مسیح موعود تھا لیکن نبی نہیں تھا. جو بندہ نبی پاک کے بعد یہ کہے کہ میں نبی ہوں یہ بندہ کافر ہے. لاہوری مردئی کہتے ہیں ہمارا عقیدہ ہے کہ نبی پاک کے بعد کوئی نبی پیدا ہو سکتا. یہ لاہوری مردئی کہتے ہیں ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ ہم مرزا قادیانی کو نبی کوئی نہیں مانتے, ہم کہتے ہیں یہ مجدد تھا. جبکہ جو لاہوری مردئی ہے کہتا ہے کہ ہاں ہم مانتے ہیں کہ مرزا قادیانی نعوذ باللہ اللہ کا نبی تھا. یہ کہتے ہیں اللہ کا نبی نہیں تھا, مجدد تھا, وہ کہتا ہے اللہ کا نبی تھا. اب قومی اسمبلی نے دونوں کو کام قرار دیا. اس نے پوچھا حضرت امیر شریعت رحمۃ اللہ یہ تو بتائیے ان دونوں میں کیا فرق ہے؟ فرمایا یہی فرق ہے جو ایک سفید سور میں ہے اور ایک کالے سور میں ہے. دونوں سور, ایک کا رنگ سفید ایک کا کالا, دونوں ہی کافر, دونوں ہی لعنتی, دونوں ہی مردود. ان کے کافر ہونے میں شک کرنے والا بھی بولو. ایک بندہ گاڑی چلاتا ہوا شہر میں اشارہ کراس کر دے چلی ہو, وہ پھر بھی اشارہ کاٹ کے چوک کو پار کر گئے. آگے اس کو جناب پولیس والا روک لے, کہا ہاں بھائی تمہارا چلان ہوگا. کہا باڈی چھوڑ دو, میں تو پنڈوں آیا, پنڈوں تو پتہ ہی نہیں کوئی اس کی بات کو مانے چلان ہوگا نہیں ہو تو لاکھ کہے مجھے نہیں پتا. ریڈ لائٹ اگر آن ہو لال بتی
چلتی ہو تو رکنا ہے، مجھے تو پتہ ہی نہیں، مجھے بتاؤ چلان ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ اگر میں یہ کہتا مجھے تو پتہ ہی نہیں، میں تو جانتا ہی نہیں کہ مرزے نے کیا کیا دعوے دیے، میں نے کبھی کتابیں پڑھی نہیں، ہاں مانتا ہوں، اس میں بلیو کرتا ہوں، اس میں ایمان رکھتا ہوں، لیکن مجھے نہیں پتا کہ اس نے کیا کیا کہا۔ یہ مسلمان کے بعد ترین کافر بولو، اس کے کافر ہونے میں بولیے کوئی عام نہیں کی یہ سوچ ہے کہ جب میں سارا کچھ کرتا ہوں اسلام کے مطابق کرتا ہوں، میرے بڑوں نے مجھے کبھی نہیں کہا، میں آپ کے سامنے بات کر رہا ہوں، میرے والد صاحب بیٹھے ان سے پوچھ لے، ہمارے کبھی بھی مربیوں نے ہم سے کبھی نہیں کہا کہ جب کلمہ پڑھو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ تو لفظ محمد سے مراد مرزا قادیانی کو لیا کرو۔ عام مرزائی کو نہیں پتا، عام مرزائی نہیں جانتا، وہ تو ان کی کتابوں میں لکھا ہے۔ یہ میرے پاس کتاب موجود ہے، کتاب کا نام ہے کلمۃ الفصل، ایک نام ہے ریویو آف ریلیجنز، یعنی دنیا کے مذاہب پر نظر۔ اس کے اندر مرزا قادری بےایمان کے نام لحاظ میں تھے، جس کا تعلق پہلے گروہ سے ہے، جس کا تعلق مرزیت کے روئے گروہ سے ہے۔ اس کتاب کے اندر صاف لکھتا ہے، سوال نمبر 158 ہے، کہتا ہے کہ کلمے کے اندر ایک فرق ہو گیا، ہمارے کلمے میں اور غیر احمدیوں کے کلمے میں، ہمارے کلمے میں اور مسلمانوں کے کلمے میں کہتا ایک فرق ہے۔ ہم جب کلمہ پڑھتے ہیں، ہم کلمے کے اندر زیادتی کر کے کلمہ پڑھتے ہیں۔ اب بولو عام رئیس مانتے ہو کہ ہم نے کلمے کے اندر فرق اتنا ہے کہ مسیح موت کی آمد نے محمد رسول اللہ کے مفہوم میں ایک رسول کی زیادتی کر دی ہے۔ ایک رسول کی کہتے ہیں جب ہم کلمہ اوپر کلمہ یہی الفاظ یہی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ الفاظ یہی ہے، کہتا ہے لیکن اس کے معنی میں مفہوم میں نیچ میں ہم جب مرزائی کلمہ پڑھتے ہیں تو ایک رسول کی زیادتی کرتے ہیں۔ اب عام مرزائی سے پوچھو کہ تو کیا کرنے کے اندر زیادتی کرتا ہے، وہ کہے گا نہیں میں تو زیادتی نہیں کرتا۔ اب اسے پتہ ہے کہ ان کا عقیدہ کیا ہے، یہ سادہ ہے، اسے پتہ ہی نہیں کہ ہمارا عقیدہ میں جان نہیں۔ مجھے نبی کے بارے میں مرزائی کو بولو کبھی نہیں لکھا گیا، کبھی آگے کہتا ہے نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ تھا چونکہ دنیا میں دوبارہ ایک دفعہ اور حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث کرے گا۔ کہتا ہے بس مسیح موعود یعنی مرزا قادیانی خود محمد رسول اللہ ہے جو اسلام کی اشاعت کے لیے دنیا میں دوبارہ تشریف لے آئے۔ کہتا ہے سید مرزائیو جب کلمہ پڑھو لفظ محمد سے مراد مرزا قادیانی کو لیا کرو۔ اب جب عام مرزائی کو ہم یہ کہتے ہیں کہ تم کائنات کے اصلی کافر ہو، تم نے کلمے کے اندر تحریف کی، تم کلمے کے اندر لفظ محمد سے مراد نعوذ باللہ مرزا قادری قذاب کو لیتے ہیں، وہ کہتے ہیں اللہ کی قسم میں کلمے میں محمد سے مراد محمد عربی کو لیتا ہوں، مرزے کو نہیں لیتا۔ اب ایسے مرزائی کو ہم نے کیسے میں آپ کے سامنے دو میں آپ کے سامنے ان کے دو طبقات کا ذکر کر رہا ہوں۔ ابھی سادے طبقے کی بات ہو رہی ہے، اس سے پہلے غیر طبقے پہ بات ہو چکی۔ اب جب آپ نے سادے طبقے کو اسلام کی دعوت دینی ہے، آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ یہ کیا سوچتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا مجھ پہ کرم ہوا، میں نے پورے پاکستان کی سفر کیے، ان کے بڑے بڑے لوگوں سے ملا۔ اب تک اللہ تعالیٰ کے خاص کرم سے 900 سے زیادہ قادیانی قادیانیت پہ تھوک کے میرے ہاتھ میں مسلمان ہو چکے ہیں۔ سبحان اللہ، زندہ باد۔ تو میں جب اس طبقے کو اسلام کی دعوت کا راز دیکھنے سکتا ہوں نا، تو اس سے پہلے میں کئی مرزے کی کوئی کتاب پہلے پیش کرتا ہی میں اس کے سامنے مرزائیوں والی باتیں کرتا ہوں، کیسے اپنی باتیں کرتا ہوں، اپنی مثال دیتا ہوں۔
کہ جب میں خود میں نہیں تھا تو یہ سوچا کرتا تھا جب ہم کلمہ پڑھتے ہیں نمازیں پڑھتے ہیں دین کو مانتے ہیں تو مولوی سالم ہمیں کعبہ کیوں کہتا ہے؟ میں کہتا ہوں ہاں میں یہ بتاتا ہوں میں اسے پوچھتا ہوں کہ تمہیں وہ حدیث اور آیت تو یاد ہوگی کہ جس کے اندر ایک صحابی ایک کعبہ کے ساتھ لڑ رہا تھا، لڑتے لڑتے وہ کعبہ پیچھے گر گیا، اس صحابی نے تلوار اٹھائی مارنے لگے لیکن اس نے کلمہ پڑھ لیا۔ کعبہ نے کیا کیا؟ اب یہ بات نبیوں کے بچے کو بتائی جاتی ہے اور سنیے اس کو دلال دیا جاتا ہے اس نے کلمہ پڑھ لیا لیکن صحابی رسول نے کیا کیا؟ پھر بھی اس کو قتل کر دیا۔ یہ بات پہنچی حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم تک، آپ نے فرمایا اسے بلایا گیا، جائے بلایا گیا، پوچھا کہ اس وقت آپ نے کلمہ پڑھ لیا، آپ نے پھر بھی مار ڈالا، قتل کر دیا، کیوں؟ انہوں نے عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس لیے قتل کیا کہ اس نے جان بچانے کے لیے اس نے کلمہ پڑھا، اس نے دل سے کلمہ نہیں پڑھا تو کریم آقا نے فرمایا تو کیا تو نے اس کا دل چھین لیا تھا؟ یہ بات سرکار نے صحیح فرمایا کہ کیا تو نے اس کا دل چھین لیا تھا پھر بھی قتل کر دیا؟ آپ کا اس کو اس کے کلمہ پڑھنے کے بعد قتل کرنا یہ صحیح نہیں تھا۔ کس نے بنایا؟ اچھا اب عام رئی کے ذہن کے اندر جب یہ بات اس کو بتاتے ہیں نا، ان کے بچے سے پوچھو اس کو بھی یہ روایت یاد ہوگی، وہ یہی کہتا ہے یار جب ہم کلمہ پڑھتے ہیں مولوی بولتا ہے کعبہ، مولوی بولتا ہے مرتد، مولوی بولتا ہے زندیق، کیا اس مولوی نے ہمارا دل چھین لیا؟ وہ اس کو اپنے میں فٹ کرتے ہیں نعوذ باللہ، جبکہ معاملہ یہ ہے کہ جب دل کی بات، دل کی کیفیت زبان پہ آ جائے، دل کی کیفیت قلب پہ آ جائے تو دل پہ فتویٰ نہیں لگتا، فتویٰ لگے گا زبان پہ، فتویٰ لگے گا تقریر پہ، فتویٰ لگے گا تحریر پہ۔ اب یہاں دل والا معاملہ نہیں ہے، وہ بات بالکل ٹھیک ہے، آقا نے فرمایا کیا تم نے اس کا دل چھین لیا؟ یہاں پہ معاملہ الٹ ہے۔ قادیانی کہتا ہے کہ مرزا قادیانی مجدد ہے، ایک کائنات کے بدترین طاقت کو مجدد کہنے والا کون ہے؟ قادیانی کہتا ہے مرزا اللہ کا نبی ہے، ایک کائنات کے بدترین طاقت کو نبی کہنے والا کون ہے؟ محمد عربی کے بعد کسی کو نبی ماننے والا کون ہے؟ اس کی زبان نے بتا دیا، اس کے دل کے اندر تھا۔ لیکن آپ نہیں بات، اب آپ نے یہ سوچنا ہے کہ جب میں سارا کچھ 5 منٹ پر وقت مجھے یاد ہے بچپن کا زمانہ تھا، کئی بار محلے میں بچوں کے ساتھ کھیلتے کھیلتے جب گھر میں آنا تو میری والدہ قرآن پاک پڑھتے ہو، انہوں نے پتہ کیا کہنا پتہ ہے تیرا، وہ بھی سادہ خاتون پتہ ہی کہا پتہ ہے تیرا اے میرے حسین تیرا قرآن پاک پڑھ لینا، پترا تیرا قرآن پاک تسی گھر وچ پڑھ گئے ہو، وہی قرآن پاک اسی بھی پڑھتے ہیں، فرق ہی کوئی نہیں۔ اس نے کہا میری بات کا کہنا اور ان کی بات اپنی جگہ پہ وہ یہی سوچتی تھی، ان کو پتہ ہی نہیں تھا کہ مرزا بھائی مان نے یہ بکواس کی ہے کہ قرآن قادیان میں نازل ہوا ہے، ان کو تو پتہ ہی نہیں تھا کہ قادیان کے چمکادر میں یہ کتاب میرے پاس ہے تذکرہ کے اندر اس ایمان نے پیج نمبر 75 پہ یہ لکھا ہے کہ اللہ نے مجھے وحی کی ہے، اِنَّا أَنزَلْنَاهُ قَرِيبًا مِنَ الْقَادِیان، کہ ہم نے قرآن پاک کو قادیان کے قریب نازل کیا ہے۔ اِنَّا أَنزَلْنَاهُ قَرِيبًا مِنَ الْقَادِیان، اب یہ بات کا ان کو بتائی، ان کو برابر نہیں بتایا ہے کہ ہم قرآن پڑھتے ہیں مولوی ڈنڈے مارتا ہے، ہم قرآن پڑھتے ہیں مولوی کعبہ بولتا ہے، دیکھو نا کتنا ظالم ہے۔ تو یہ باتوں کا میں نے بتایا 80% جو سادہ کرتا ہے اس کو، اب جب آپ اس کو کہتے ہیں کافر ہو سیدھے کہتے ہیں تم ظالم ہو، تم جھوٹے ہو، میں تو کافر نہیں، میں تو اللہ کو مانتا ہوں، میں تو نبی کو مانتا ہوں، میں تو کلمہ پڑھتا ہوں، میں تو قرآن پڑھتا ہوں، میرا یہ ایمان ہے کہ مرزا نے یہ کہا ہے جمال حسن قرآن نور جان ہر مسلمان ہے، قبر ہے جان اور
دیکھیے آپ کے سامنے تصویر کا ایک رخ تو ہے، دوسرا رخ بولو. جب ایسے کر کے تو آپ نے اسلام کی دعوت دی ہے، یہ باتیں اس کے سامنے پیش نہ کرتا ہوں، کہتا ہوں کہ ایک آپ میں رہی تو نہیں پتا، لیکن آپ یقین ڈالے گا اللہ کی قسم جتنے مردئی اب تک مسلمان ہوئے، جتنے مردئی مسلمان ہوئے، تقریباً 99% نے مجھے یہی کہا کہ جناب آج ہمیں یہ پتا لگا، آج آپ نے یہ باتیں بتائی، آج ہماری آنکھیں کھلی، آج پتا چلا کہ جس کو ہم نبی کہتے تھے، مجدد کہتے تھے، مسیح موعود کہتے تھے، کائنات کا بہترین کعبہ تھا. آج یہ کتابیں پڑھی، آج ہماری آنکھیں کھلی. اس سے پہلے ہمیں ان باتوں کا پتہ ہی نہیں تھا. یہ میرے والد صاحب آپ کے سامنے بیٹھے، جن سے پوچھ کو ان کی ایک مثال دے کے آگے بڑھنا چاہتا ہوں. یہ بڑی اہم گفتگو انشاءاللہ، اس کو یاد رکھیے گا. یہ مجھے لگتا ہے شاید میری معلومات کے مطابق اس سے پہلے آپ نے اس قسم کی گفتگو نہیں سنی. ایک اندر کی بات کروں نا کہ ایک مردئی کو کیا سوچتا ہے، آپ نے اس کو اپنے کام سے شروع کرنا ہے، آپ نے اس کو کیا بات کرنی ہے کہ وہ اسلام کی طرف آ جائے. اب میرے والد صاحب کی میں نے بات کی، میں نے والد صاحب سے ایک دن سوال کیا اور میرا وہ سوال ہی اللہ نے ایسی برکت دی ان کے قبول اسلام کا وسیلہ بن گیا. سبحان اللہ. میں نے کہا یہ بات یہ بھی آپ کے سامنے پوچھ لیں. میں نے کہا ایک بات بتائیے، اگر آپ کا سب سے بڑا بیٹا گھر سے جائے سبزی لینے کا بات طریقہ ہوتا ہے، اصل تو ہے اللہ کا کرم. ہم میں جتنی خیر ہے کس کی طرف سے ہے؟ ہمارا اپنا بولو کچھ بھی نہیں ہے. ہم سب سے نکمے لوگ ہیں. جو کچھ ہے کس کا ہے؟ اللہ. ہم نے پہلی بات یہ دیکھی ہے یا میں کوئی پاٹے خواہ نہیں ہوں، میں کوئی پھلے خواہ نہیں ہوں، مجھ میں کوئی خوبی نہیں ہے، مجھے تو بات کرنے کا ڈھنگ نہیں تھا، مجھے تو کسی کا دل جیتنے کا پتہ ہی نہیں ہے. میں کچھ نہیں ہوں، اللہ تو ہی سب کچھ ہے. اللہ پہنچانا، اچھے طریقے سے ڈلیور کرنا، لوگوں کو بتانا، یہ میرا کام. ہدایت دینا تو یہ نیت لے کے، اور جب میں کسی مدعی کو دعوت دینے جاتا ہوں نا تو یقین جانے کا کہ میں 2 نفل صلاۃ حاجت کے پڑھتا ہوں، اللہ تعالیٰ کیا کرتے ہیں؟ اللہ سے دعا بھی مانگنی ہے اور اس کے آپ نے ایکسپرٹ بھی ہونا ہے کہ ہم نے یہ کام کو کیسے کرنا ہے. ڈاکٹر ہے نا، سرجن ہے نا، دل کا آپریشن تو کرتا ہے، لیکن آپریشن سے پہلے اللہ سے مدد مانگ لے، نفل پڑھ لے تو اللہ کی خصوصی مدد آئے گی نہیں آئے گی؟ اس کو ہم تو ہے، ایکسپرٹ تو ہے، لیکن کس کی طرف سے ہے، کس نے عطا کیا؟ اللہ سے اللہ کا شکر کرے گا، اللہ کی نعمتوں کا شکر کرے گا، اللہ کو اور عطا کرے گا. میں نے والد صاحب سے سوال کیا، میں نے کہا اچھا بزرگ ہو گیا میرے خیال میں یہ 2 دن ابھی میں نے ظاہر شکری کی ہے تو انشاءاللہ اس طرح کے کوشش کم از کم مجھے کوئی 2 کم از کم ایک میں نے کچھ بیسکوں کو میں بیسک بتا رہا ہوں. ابھی میں نے بات شروع نہیں کی، ابھی اپنے ٹاپک پہ ایسا میں آئے نہیں کہ میں کون سدھار بیسک کو بھی میں آپ کو بیس بتا رہا ہوں. یہ کریں گے انشاءاللہ، لیکن یہ باتیں ایسی ہیں آپ نے ان کو سیکھنا ہے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی مدد انشاءاللہ آئے گی. اچھا میں نے والد صاحب سے کہا ابا جی میری بات تو بتائیں، اگر آپ کا سب سے بڑا بیٹا گھر سے جائے کوئی چیز لینے کے لیے، باہر سے کرتا ہے اس کو مار ڈالے، گردن کاٹے، پھر دھوکہ دے، ٹانگیں کاٹے، سیخیں دے، آنکھیں نکالے، ناک کاٹے، زبان کاٹے، سارے وجود کے ٹکڑے ٹکڑے کر دے، کیما کر دے. آپ تک یہ بات وہ چچی میں دفاع نہ کرے، کیما کرنے کے بعد اس کے پٹرول چھٹنے، اس کو آگ لگانے کے بعد جناب کے معاف کر دے، اس کے بعد بھی چپ نہ ہو، جھوٹے لے لاکھ میں مارے، اس کے بعد لاکھ کو اٹھائے، سامان کو اٹھائے اور قدر کے اندر پھینک کے اوپر پیشاب کر دے. کس طرح کرے؟ مارا پیٹا کاٹا جلایا، ناک میں جوتے مارے، پھر اس کو جناب قدر میں پھینک کے اس کے اوپر پیشاب بھی کر دیا. کس حد تک گیا؟ میں نے کہا آپ تک یہ
بعد پہنچے آپ کی چیخیں نکلے گی، کہا کیا بیٹا ہے نکلے گی، آپ تھانے جائیں گے سید تمہارے، کہا ہاں جاؤں گا، آپ کوشٹ جائیں گے، عدالت جائیں گے، وہاں جاؤں گا، ہائی کورٹ تک جانا پڑے، سپریم کورٹ تک جانا پڑے، جائیں گے انصاف کے لیے صدر پاکستان سے ملنا پڑے، ملیں گے، کہا بالکل میں نے کہا آپ کا بیٹا ہے، آپ کو رائے ہے کہ آپ کہیں، لیکن مجھے بتایا کہ یہ کہیں گے کہ میرے بیٹے کو جو مارا گیا، میرے بیٹے کی موت سیدنا شہید کربلا سیدنا امام حسین کی شہادت سے آوا ہے۔ یہ تو کہوں گا کہ میرے بیٹے میں ظلم کیا گیا، مارا گیا، کاٹا گیا، چلایا گیا، قدر میں پھینکا گیا، بڑا ظلم کیا گیا، یہ تو کہوں گا، لیکن یہ نہیں کہوں گا کہ میرا بیٹا سیدنا امام حسین سے بھی آیا ہے۔ اس حوالے کو یاد رکھنا، مرزا قادری قذاب کے دور کی بات ہے۔ ایک بندہ افغانستان کا باشندہ تھا، حج کرنے کے لیے نکلا، اس نے براستہ برے شہید یہاں سے کراچی آگے سے سیٹ پہ بیٹھ کے اس نے حرمین شریف ہے جانا تھا۔ جب یہاں پہ آیا تو کسی مردئی سے اس کا خلاف گالا پڑ گیا، رابطہ ہو گیا، مردئی نے کہا کہ تجھے نہیں پتا کہ کاغذات کے اندر نعوذ باللہ امام مہدی کا ظہور ہو چکا، مسیح موعود کا ظہور ہو چکا، اللہ کے نبی آ چکے۔ کہا نہیں مجھے تو نہیں پتا، کہا آؤ تجھے دکھا کے تو لاؤں نا۔ سادہ آدمی تھا، جاہل آدمی تھا، اس کی باتوں میں آ کے قادیان چلا گیا اور نعوذ باللہ قادیان کے چمکا کر اس مصطفی رسول کے ہاتھ میں بیعت کر کے اسے اللہ کا نبی مان لیا۔ کہا اچھا اب میں حج کراؤں، تو مردے نے کہا کون سا حج؟ تو قادیان آیا کہ قادیان آنا ہی یہی حج ہے، کیونکہ ان کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے قومی اسمبلی کے اندر یحییٰ بختیار نے اور قومی علم نے ان کے خبرات الفضل سے وہ سارے دلائل دیے تھے، ان کی کتابوں سے دلائل پیش کیے تھے جن میں انہوں نے مکہ کی شان میں گستاخیاں کی، جن میں مرزائیوں نے مدینہ کی شان میں گستاخیاں کی، جن میں مرزا قادیانی کے نام نہاد حیاتی بیٹے بشیر الدین محمود نے الفضل جلد خطبہ جمعہ کے اندر یہ بکواس کی تھی کہ مکہ کی مدینہ کی شادیوں کا دور خشک ہو گیا، جس میں حج کرنا ہے وہ قادیان آئے۔ تو مرزا نے بھی یہ کہا اور تو یہاں پہ آ گیا، تیرا یہاں پہ آنا ہی یہی حج ہے۔ تو اس نے کہا کیا کرو؟ تو مرزا نے کہا کرنا کیا ہے؟ افغانستان واپس جا اور جا کے تبلیغ کر کہ نعوذ باللہ قادیان کے اندر اللہ کے نبی کا ظہور ہو چکا۔ یہ مرتد سیدھا پہنچا افغانستان، وہاں پہ جا کے تبلیغ شروع کر دی کہ لوگوں قادیان کے اندر نعوذ باللہ اللہ کا نبی آ چکا۔ وہاں کا خلیفہ اسلامی اسٹیٹ کا سربراہ جناب جس کا نام تھا امیر عبدالرحمان، اسے پتا چلا، اس نے کہا گرفتار کر کے میرے سامنے اسے گرفتار کر کے امیر عبدالرحمان اسٹیٹ کے سربراہ کے سامنے لایا گیا۔ اس نے کہا ہاں یہ تو بتا تو حج کرنے گیا تھا، ادھر کدھر؟ کہا میرا حج قادیان نہیں ہو گیا، نعوذ باللہ قادیان میں اللہ کے نبی کا ظہور ہو چکا۔ تو آگے سے اس نے اور بات نہیں سنی، کہا تو منگواؤ، تو منگائی نہیں، تو نہ گیا اور تو کیا دے کر نہیں کھڑا کر کے کتے کی موت مار کے جہنم آ صحیح کیا، کتے کی موت مار کے جہنم آ کر دیا۔ اب اپنی بات سنیے گا، سمجھو مرزا قادری بھائی ایمان کا دل پر جب یہ بات پہنچی، میرے والد صاحب کے سامنے میں نے سارا واقعہ ان کو سنایا، میں نے ان کو کہا کہ پھر کیا ہوا؟ تو مرزا ایمان نے یہ کتاب کا نام ہے ملفوظات، جلد نمبر 4 پکڑنے والا بکواس کرنے والا مرزا قادری قذاب ہے، ان کے ادارے ضیاء الاسلام پریس سے یہ
کتاب پرنٹ ہوئی. اس کتاب کے اندر عیسوی امام نے سوال نمبر 364 پہ گندے قلم سے، گندی سیاہی سے، گندے پیپر پہ، گندے دماغ پہ سے سنیے کیا بکواس کی لکھتا ہے. کہتا ہے امام حسین کی شہادت سے بڑھ کر، امام حسین کی شہادت سے بڑھ کر میرے مرید حضرت مولوی عبداللطیف صاحب کی شہادت ہے. مرزائیوں پہ لعنت، مرزے پہ لعنت، مرزے پہ ماننے والوں پہ لعنت. نعوذ باللہ کہ میرا مرید امام حسین سے بھی اعلیٰ ہے. میرا مرید جسے افغانستان میں مارا گیا اس کی موت امام علی مقام سے اعلیٰ ہے، اعلیٰ ہے، بڑی شہادت ہے. میں نے کہا بھائی ایک بات تو بتائیے، کہاں جنت کے نوجوانوں کا سردار، اور کہاں شہید کربلا، اور کہاں حیدر کرام کا چوتھے خلیفہ کا پیارا بیٹا، اور کہاں نواز سال سے، اور کہاں حتوم جنت کا لفظ جگر، اور کہاں صحابی، اور کہاں عالم، اور کہاں افغانستان کی جنگی نامی کا گندا کیڑا، وہ دو جگہ کا مرتد. ابا جی بتائیے یہ نامتی، یہ مرتد، یہ ہوتا رسول امام حسین سے اعلیٰ کیسے؟ انہوں نے دکھاؤ کا طریقہ ہے. جب اس آنکھ کو پڑا آنکھوں سے آنسو آ گئے، کہا کہ جب پتہ لگ گیا، آنکھیں کھل گئی. پروردگار نے ایمان کا نور دے دیا، قادیان کے چمگادر میں لاکھ جگہ سے مسلمان ہو گئے. زندہ باد، زندہ باد، ایک وہ طبقہ ہے کہ جسے پتہ ہی نہیں. جب ہم یہ باتیں اس کو دکھاتے ہیں، بتاتے ہیں، تو کیا ہوتا ہے؟ اللہ کی مدد آتی ہے، سرور کائنات کی نگاہ طلب ہوتی ہے، اور وہ کافر پہ تھوک کے اسلام قبول کر لیتے. تو یہی بات مجھے اس طبقے نے، میں نے بتایا 99% لوگوں نے ٹھیک بتایا کہ ہمیں پتہ نہیں تھا. ایک اور مثال سنیے، یہ ساز کا میرا موضوع شروع ہو چکا ہے. یہ پوائنٹس لکھتے جائیے کہ مرزائی کو کس طرح بات کرنی ہے، کس طریقے سے، کس انداز سے بات کرنی ہے. اچھا میرا یہ بھی طریقہ ہے، اللہ تعالیٰ سے خاص مدد مانگ کے، صلاح حاجت کے، 2 نومبر کے جب میں مرزائی کی نفسیات کے مطابق اس سے بات کرتا ہوں کہ جب میں خود میں تھا ہم بھی یہی سوچتے تھے کہ ہمیں دعوت کرتے ہیں ظلم ہے. جب میں مرزائی تھا ہم بھی یہی سوچتے تھے کہ دنیا کے سارے مسلمان ظالم ہیں جو ہمیں دعوت کرتے ہیں. یہ باتیں آپ بھی اس کے سامنے کرو. لیکن جب میں اس کو یہ بتاتا ہوں کہ مربی تمہیں یہ نہیں بتاتے، سنیے بڑی اہم بات ہے. اب یہ 99% مرزائی نہیں جانتا، سادہ طبقہ ہے، اسے پتہ ہی نہیں ہے. میں دوسرے طبقے کی بات کر رہا ہوں، پہلے طبقے کی بات نہیں کر رہا. اب یہ طبقے کو جب ہم یہ بتاتے ہیں کہ سنو، عقل کے اندر سنو، مسلمان ہونے کے لیے ضروری ہے، مسلمان ہونے کے لیے وہ ضروری ہے کہ سارے کے سارے دین کو مانا جائے. لیکن سنیے، کامل ہونے کے لیے ضروری نہیں ہے کہ دین کا بیس سے ہی، بنیاد سے ہی انکار کر دیا جائے. ضروریات دین میں سے کسی ایک شے کا انکار کرنا بھی بولو کیا ہے. لیکن مرزائی مربی اپنے لوگوں کو یہ باتیں نہیں بتاتا. پھر میں اس کو چند مثالیں پیش کرتا ہوں، کہتا ہوں دیکھو پرانے وقتوں میں کنویں ہوتے تھے. آپ نے یہ بات جب کسی مرزائی کو دعوت دے اسی بات آپ نے کرنی ہے، اس کے ذہن میں ہے کرنے والی بات، وہ دل چھیڑنے والی بات آپ نے کرنی ہے، کیونکہ اس کے ذہن میں یہی باتیں ہیں. آپ آگے چل رہے جتنی بڑی تبلیغ کرتا رہے وہ وہیں پہ پھنسا رہے. تو پہلے اس کو پیش پہ آپ نے بات کرنی ہے، اس کی نفسیات کے مطابق بات کرنی ہے. نہیں کریں گے تو جو اصل روایت ہے وہ بھی حاصل. اسے میں ایک مثال اصل میں دیکھو، جب بھی کسی مرزائی سے بات مثال
کہ پرانے وقتوں میں کنویں ہوتے تھے، سارے لوگ وہاں سے پانی پیتے تھے۔ ایک گاؤں کے اندر کنواں تھا، اس میں کتا گر گیا، لوگ چلے گئے مولوی صاحب کے پاس۔ مولوی صاحب نے کہا کہ پانی کے 40 جوڑ نکالو، پھر پانی پی سکتے ہو، کنواں پاک کرو۔ چلے گئے، کنویں سے پانی کو نکالتے رہے، کنواں نکال رہی کتا وہی پانی نکالتے رہے۔ کہا کہ پہلے مولوی صاحب کو دو منٹ سے آئے نا، پہلے مولوی صاحب پیے گے تو ہم بھی پیے گے۔ مولوی صاحب نے پوچھا پانی نکالا، کہا مولوی صاحب پورے 40 جوڑ نکالے۔ پوچھا کتا، کہا وہ نکالے۔ کہا کر کے تو پہلے جا کے کتا نکالو، دو پانی نکالو، دو پانی نکالو۔ اوپر کی یہ دودھ ہے، اوپر کیا ہے؟ یہ دودھ ہے، اس کی ساتھ دودھ ہے، جس کسی ہے من کے کنویں میں گر گئے۔ اب آپ کلمہ پڑھ رہے، آپ بولو کفر کا کتا من کے کنویں میں گر گیا۔ نماز پڑھ رہے ہو، آپ بولو پر کوئی کفر کر بیٹھے، اللہ رسول کی سامنے گستاخی کر بیٹھے، چڑیا کرنے میں سے کسی شے کا انکار کر بیٹھے، دل کے کنویں کے اندر، دل کے کنویں کے اندر کفر کا کتا گر گیا۔ اب نمازیں پڑھو، روزے رکھو، قرآن پڑھو، حدیث پڑھو، کئی کئی حج کرو، سینکڑوں نہیں ہزاروں عمرے کرو، طرف کعبہ کے ساتھ جا کے چمٹ جاؤ، کون ہو؟ مسلمان کیسے ہونا ہے؟ پہلے من سے کفر کا کتا نکالنا ہے، مطلب کفر سے توبہ کرنی ہے، سچے دل سے اللہ سے معافی مانگنی ہے، تب کلمہ پڑھو گھر جاؤ۔ نماز پڑھو، اچھا سنیں، مرضی سے آپ نے کیا بات کی، اس کو یہ بیسک بات کیا ہے، اسے بتانا، اسے پوچھیں، وہ اس سے سوال کریں، اسے ایک بات کو بتا، یہ قرآن پاک میرے پاس، اسے بولو قرآن پاک سچی کتاب، ہاں بالکل سچی کتاب، اسے بولو کیا تم قرآن کو مانتے ہو؟ کہے گا الحمدللہ میں قرآن کو مانتا ہوں۔ اسے بولو اگر کوئی بندہ کہے کہ قرآن پاک کی 6665 آیات تو ٹھیک ہے، سچی ہے، جو 66 آیات ہے نعوذ باللہ جھوٹی ہے، میں نہیں مانتا کہ ایک آیت مبارکہ انکار کرنے والا ہے۔ اسے بولو کہ اگر میں آپ کو دودھ پیش کروں، آپ کو پانی پیش کروں، پیو گے؟ اگر میں اس پانی کے اندر، اس دودھ کے گلاس کے اندر ایک قطرہ پیشاب کا ڈال دوں تو پیو گے؟ کوئی کہے گا وہ بات ہے، ایک قطرہ ملانا، ایک قطرہ ڈالانا دودھ پیشاب کا پی لو، وہ کہے گا نہیں، اس ایک قطرہ پیشاب نے دودھ کے ہزاروں قطروں کو کیا کر دیا؟ اسی طرح اگر کوئی بندہ کفر کر بیٹھے، ایک کفر کرے گا سارے اسلام پہ پانی پھر جائے گا، ایک کفر کرے گا تو من کیا ہو جائے گا؟ ایک کفر کرے گا تو اسلام سے یہ اس کو ساری مسئلہ سمجھائیں۔ کیسا مسئلہ کیا ہے؟ مرزائیوں کی ہمارے ساتھ جو دشمنی ہے، جنگ ہے، لڑائی ہے، کفر کے، اختلاف کے، زندگیت کے فتوے ہیں، اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کو وجہ سمجھا۔ جب تک آپ وجہ نہیں سمجھائیں گے وہ کبھی بھی مرزائیت کو چھوڑے گا۔ اس کی نفسیات کو کیا سوچتا ہے اسے تب بتائیں کہ اس نے بولے اچھا اس بات کی مثال اس پر کی کتاب سے دے، یہ میرے پاس کتاب ہے، کتاب کا نام ہے روحانی خزائن،
جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 170 اس کے اندر مرزا قادری نے ایک بات لکھی ہے. جو باتیں ہم کر رہے ہیں نا کہ ذریعہ دین میں سے کسی ایک شے کا انکار کرنا، قرآن پاک کی کسی آیت کو جھوٹا کہنا، انکار کرنا، قرآن پاک کے کسی ایک حکم کا انکار کرتے اگلے حکم کو کہنا کہ جو حکم میرا ہے یہ حکم ٹھیک ہے، جو حکم قرآن کا ہے نعوذ باللہ یہ غلط ہے، یہ نہیں مانتا، یہ بندہ کافر ہے مسلمان. یہ بات یہ بات سمجھ میں نہیں کر رہا، یہ بات یہ اصول اسلام کا اصول ہے. تمہارے مرزے نے بھی بیان کیا ہے، اچھا دکھاؤ کہاں لکھا ہے. یہ کتاب سوال نمبر 170 حوالہ نوٹ کرو. اس کے اندر کہتا ہے، لکھتا ہے، ہم پختہ یقین کے ساتھ اس بات پر ایمان رکھتے ہیں کہ قرآن شریف خاتم کتب سماوی ہے. اسے کو میں بہت اسلام ہو گیا. قرآن کا کیا ہے؟ خاتم کتب سماوی ہے کہ آسمانی کتابوں کی آخری کتاب ہے. قرآن پاک کے بعد کوئی اور کتاب معلوم نہیں. یہ کیا ہے؟ آخری مطلب مسئلہ ہو گیا کہ تمہارے مرزے نے بھی یہ بات لکھی ہے کہ خاتم کا مطلب کیا ہے؟ بولو. خاتم کتب سماوی، سماوی کا مطلب آسمانی کتابوں کی آخری کتاب. اسی طرح خاتم النبیین کا مطلب کہ آخری نبی. ایک مسئلہ یہ لوگ کہتا ہے ہم پختہ یقین کے ساتھ اس بات پر ایمان رکھتے ہیں کہ قرآن شریف خاتم کتب سماوی ہے اور ایک شوشہ یا نقطہ اس کی شرح، حدود، احکام اور علامت سے زیادہ نہیں ہو سکتا اور نہ کم ہو سکتا ہے. اب کوئی ایسی وحی یا الہام من جانب اللہ نہیں ہو سکتا جو احکام فرقانی کی ترمیم یا تنسیخ یا کسی ایک حکم کے تبدیل یا تغیر کر سکتا ہو. کہتا ہے ایسا نہیں ہو سکتا. قرآن پاک کے کسی ایک حکم کا بھی کوئی بندہ انکار کرے نہیں. اب نیا حکم آ گیا، قرآن پاک کی آیت منسوخ ہو گئی، اب جو میں کروں گا یہ نیا حکم آ گیا. کہتا ایسا ہو سکتا آگے کہتا جو ایسا خیال کرے، جو ایسا خیال کرے تو وہ ہمارے نزدیک جماعت مومنین سے خارج، ملحد اور کافر ہے. خود کہا کہ جو قرآن پاک کے کسی ایک حکم کا بھی انکار کرے، 3 فتوے لگائے، 3 فتوے کافر، ملحد اور جماعت مومنین سے. جو بات میں نے کی وہی بات کی. اب میں صحیح تو بتایا جاتا ہے کہ ہمیں قرآن کا مطلب کہتے ہیں اسے بتائیں گے. دیکھیں اچھا میری عادت ہے میں کبھی سے بات ہوتی ہے نا، میں کبھی بھی اپنا اسلام، اہل اسلام کا، مسلمانوں کا ترجمہ قرآن اس کے سامنے پیش کرتا ہی ہوں. میں ترجمہ قرآن بھی اس کا پیش کرتا ہوں تاکہ اس کو یہ ہو کہ یار جو باتیں کر رہے ہیں نا یہ واقعی ہمارے ترجمے سے دکھا ہے. یار واقعی یہ مسئلہ تو ہے. آپ یقین جانیں بڑے بڑے صحیح چلنے والی باتیں کی سوچنے پہ مجبور ہو گئے. بڑا کھڑبینچ قسم کا، بڑا بحث کرنے والا، بڑا مردود قسم کا، جب اس کے سامنے کے دیش کی ایک بار ہو بھی مل گیا. الگ معاملہ ہے کہ مفادات کا چکر ہے، الگ معاملہ ہے کہ سب کچھ جانتا ہے، لیکن یقین جانیں جب فکر آخر، خوف آخر، قبر، حشر، جہنم کا عذاب، جہنم کے بھیت کے شعلے اس کے سامنے پیش کرتے، اس کے دل کی زمین جب میں نرم کرتا ہوں، دل کی زمین جب میں صوف کرتا ہوں، اس کے بعد یہ ٹاپک بیان کرتا ہوں. یقین جانیے اثر تو ہوتا ہے.
کئی ٹھیک ایسے نہیں صورت مفادات ہیں، لیکن اثر ایک بار سوچتا تو ہے، ایک بار لیتا تو ہے۔ اور یہ بھی نوٹ کیجئے کہ جب میں مدنی سے بات کرتا ہوں، یہ سب بیسک چیزیں بیان کرنے کے بعد دلائل پہ آنے سے پہلے میں اس کو بتاتا ہوں کہ اگر تو کافر بھاگ گیا تو تیرے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ آفت کی جب روح قبض کی جاتی ہے اس کی حال یہ ہوتا ہے جس طرح ایک جھاڑیوں کے اوپر کوئی ریشم کا کپڑا لپیٹ کے کیوں کر کے کھینچے، جو اس کی حالت ہوتی ہے وہ حالت اس کی ہو رہی ہوتی ہے۔ ہمیں دکھائی اور فرمایا ایسی چیز مارتا ہے اس کے گھر والے اگر اسے جانے کے لیے گھر سے جانے کے لیے نکالتے ہیں، ایسی چیز مارتا ہے، ایسی ہولناک چیز مارتا ہے۔ میں نے کہا سنو، کہیں سوچ اگر تو واقعی کافر ہوا کہیں یہ چیز تجھے نہ مارنی پڑ جائے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کافر کے لیے جب فرشتہ دنیا میں آتا ہے اس کی روح قبض کرنے کے لیے جب آتا ہے فرمایا اتنا خوفناک ہو کے آتا ہے، اتنا ڈراؤنا ہو کے آتا ہے، اگر آسمان دنیا پہ آ کے اپنا بھگت ایک دان دکھا دے، ایک دان، فرمایا پوری دنیا خوف کے مارے بن جائے۔ دوسرے کا سوچ جب دان کی یہ حیبت ہے، اکیلے کے ساتھ راستہ پڑے گا اور وہاں دان کی یہ حیبت ہے، پورے وجود کے ساتھ آئے گا تو سوچ تیرا کیا حال ہوگا۔ اگر واقعی میں کافر ہوا اس طرح کو لگان کہتے ہیں تو پھر تو نہ گیا۔ پھر قبر کا صاحب اس کا ذکر موقع سے کہ قبر کیا کہتی پوری ہوگی، گرے گی۔ نبی علیہ السلام نے مبارک ہاتھ کر کے اشارہ بات بنا کے بنایا یوں کر کے اس کی قسم کے اندر کو گھر جائے گی، پھر کھولے گی، پھر ملے گی۔ یہ سارا نقشہ اس کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ پھر وہ احادیث قبر کے اندر کیا کیا عذاب ہوگا۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ زمین سے لے کے آسمان تک بڑا ہتھوڑا ہوگا جو اس کے سر پہ مارا جائے گا، جہنم کی کھڑکیاں کھول دی جائے گی اور کہا جائے گا یہ میرا ٹھکانہ ہے۔ پھر قبر کے اندر سانپ بچھو اگلے اس کے لیے اس کی قبر میں ڈال دیے جائیں گے، کیڑے مکوڑے قبر کے اندر ڈال دیے جائیں گے۔ پھر اس کا کیا حال ہوگا یہ سارا نقشہ پھیلتا ہو۔ پھر روز محشر کیا ہوگا سارا نقشہ پھیلتا ہو۔ پھر موت کو روز قیامت پروردگار ایک مہینے کی شکل میں لائے گا اور موت کی گردن پہ چھری پھینکی جائے گی۔ پھر کسی کو موت نہیں آئے گی، اللہ جہنمیوں کو جہنم کے اندر پھینک دے گا، طوفان کو جہنم کے اندر پھینک دے گا۔ قرآن کہتا ہے ایک خال جلے گی اللہ اور پیدا کر دے گا، وہ جلے گی اللہ اور پیدا کر دے گا۔ کبھی بھی جہنم سے کافر نکالے نہیں جائیں گے۔ قرآن کہتا ہے ہم فیہا خالدون، ہمیشہ ہمیشہ۔ دس کے میں آپ سے اس موضوع کو جانتے ہیں، اس لیے میں صرف اس ٹاپک کی ہیڈ لائن آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ پھر جہنم کے اندر کیا کچھ ہوگا، جہنم کے بھڑکتے شعلے کیسے ہوں گے، جہنم میں نیٹلی ٹارچر کیسے کیا جائے گا، جہنم کے اندر پیٹ کیسے ملا جائے گی، جہنم کے اندر کھانے کو کیا کیا جائے گا، کیا کیا کچھ ہوگا، جہنم کی گہرائی کتنی ہے، جہنم کی چیخ و پکار کیا ہے، جہنم کی بدبو کیا ہے، سارے منظر اس کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ اس کے دل کی زمین نرم ہو جاتی ہے۔ اس کے بعد پھر میں دوائر پہ آتا ہوں، علی مرئی کی نصیحت کے مطابق ایسی چیزیں اس کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ پھر خوف آخرت، جہنم کا عذاب، قبر کا عذاب اس کے سامنے پیش کرتا ہوں جیسے وہ شوق ہوتا ہے۔ پھر یہ روحانی حقائق جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 170 اس کے سامنے پیش کرتا ہوں، جس میں میں نے کہا جو قرآن پاک کے ایک حکم کا انکار کرے کون ہے؟ کافر۔ تمہارا ہے، یہ لکھا ہوا ہے مرزا بشیر الدین محمود مرزا قادیانی کا نام نگار بیگا بشیر الدین محمود، اس نے یہ قرآن پاک کا ترجمہ کیا۔ یہ ترجمہ مولوی صاحب کا والو یہ ترجمہ ہمارا نہیں ہے، یہ ترجمہ کس کا ہے؟ تمہارا ہے، تمہارے
آپ نے سنا تفسیر سے عبداللہ ابن عمر نے اپنے پڑوس کو میں نے یہی بولا کہ تقریباً میں نے بتایا کہ انشاءاللہ میں نے وہ اس پہ آ گئی تقریباً میں نے 100 دلائل اس پہ اکٹھے دیے کہ ایک طرف قرآن پاک کی آیتم کا ترجمہ نہیں کا، دوسری طرف مرزا قادیانی کا اس قرآن پاک کے حکم کے خلاف بکواس کرنا، دوسری ایک طرف آئے قرآن پاک کی ترجمہ کا، دوسری طرف مرزا قذاب کا قرآن پاک کی آیت کے خلاف نئی بات کرنا۔ اللہ نے کہا یہ مسئلہ یوں ہے، مرزا نے کہا نہیں اللہ تجھے کیا پتا یہ مسئلہ یوں نہیں بلکہ نعوذ باللہ یوں ہے۔ اب میں کہتا ہوں مرزا وہ کہتا ہے جو بندہ قرآن پاک کے ایک حکم کا انکار کرے کون ہے؟ اب جب دعائے میں آپ انشاءاللہ آپ تاکہ تفصیلی موضوع پہ بات کر رہے ہیں یہ ساری باتیں کرنے کے بعد پھر دلائل کی بات ہے۔ دلائل کی بات آتی ہے آخر میں۔ مرداباد اللہ اکبر، زندہ باد زندہ باد زندہ باد، بے شمار اللہ۔ اچھا میں تو اس کو کیا کرتا ہوں قرآن پاک کی سب سے بڑی آیت اور اس آیت مبارکہ کے خلاف جو مرزا قذاب نے بکواس کی میرے پاس ایک قرآن پاک ہے سورہ بقرہ چل رہی ہے، اس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تفسیر سے اس میں قرآن پاک کی سورہ ہے وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَٰكِن لَّا تَشْعُرُونَ۔ اللہ فرماتا ہے جو لوگ اللہ کے نام نہیں بلکہ زندہ ہیں، لا تشعرون، تمہیں شعور ہی نہیں۔ آپ کا ایمان ہے بالکل اس آیت پہ میرا ایمان ہے۔ میں نے کہا مجھے بتاؤ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام کے چوتھے خلیفہ راشد ہیں، حیدر قرار ہیں، فاتح خیبر ہیں، کہتے ہیں شیر خدا ہیں، کہتے ہیں حسنین کریمین کے والد محترم خاتون جنت کے شوہر ہیں، داماد رسول ہیں، آپ شہید ہیں۔ ابن بلجہ نے آپ کو شہید کیا کہ نہیں؟ آپ دن بعد میں شہید کیا، آپ شہید ہیں، کہتا ہے میں پھر کیا کرتا ہوں؟ یہ میرے پاس کتاب ہے، اس کا نام ہے ملفوظات، جلد نمبر اس کی اول صفحہ نمبر 402۔ اس کے اندر مرزا کا تجربہ ایمان کہتا ہے، سنیے کیا کہتا ہے، صفحہ نمبر 4 کہتا ہے اس لیے یاد رکھو کہ پرانی خلافت کا جھگڑا چھوڑو، اب نئی خلافت لو۔ ایک زندہ علی تم میں موجود ہے، خود تو کہہ رہا ہے کہ میں علی ہوں اور زندہ ہوں اور تم میں موجود ہوں، اس کو چھوڑتے ہو اور مردہ علی کی تلاش کرتے ہو۔ مردہ علی کی تلاش کرتے ہو، یعنی کہ قرآن کہتا ہے میرے شہداء کو مردہ بہت ساتھ ہوتے ہیں، میرے شہداء کو مردہ مت کہو۔ اس نے کہا اللہ میں تو کہوں گا علی مردہ ہے۔ اب خود جلد نمبر 3 میں کیا کہا کہ جو قرآن پاک کے ایک حکم کا بھی انکار کرے کون ہے؟ میں نے دیکھا بڑے سونا ایسے شروع کرے سے جو آپ کا اللہ کا بتا وہ جو دیکھتا ہے ساتھ یہ دیکھتا ہے، وہ لوگ ایک طرف ہے قرآن، اللہ کہتا ہے مردہ مت کہو، اس نے کہا اللہ میں تو مردہ کہوں گا، علی مردہ ہے۔
اللہ نے کہا مت کہہ، مجھے شعور نہیں ہے. کہا مجھے شعور ہے، میں تو کہوں گا علی مردہ. تو قرآن پاک کے حکم کا انکار کیا کہ نہیں؟ انہوں نے کہا کہ خود ہی کہا نا. اچھا آگے چلے. اس سے پوچھیں عیسیٰ علیہ السلام کے والد صاحب کا کیا نام؟ ہاں بتاؤ، عیسیٰ علیہ السلام کے والد صاحب کا کیا نام ہے؟ عیسیٰ علیہ السلام کے تو والد صاحب ہیں. تو تمہیں کس نے کہا؟ ہمیں یہ بات کس نے بولی؟ قرآن نے بتایا. کس نے بتایا؟ اللہ نے بتایا. ترجمہ بھی نہیں کا ہے، صرف ایک بات پیش کر کے چھوٹے سے آگے بتاؤں جو ٹائم کم ہے. سوال نمبر تفسیر سعید کا ہے 106 اور 109. قرآن پاک کی 2 آیات مبارکہ کا ذکر کر کے ترجمے کے اندر سنیے کیا کہتا ہے. اس آیت ہے جس میں مریم نے جس اللہ نے کہا تھا، مریم سے کہا تھا اے مریم ہم کو اپنے قرار کے ذریعے سے تمہیں ایک لڑکے کی بشارت دیتے ہیں. سارا واقعہ دیا میرا یہاں کتنوں کی بشارت ہے طرف سے؟ عیسیٰ علیہ السلام کی ماں کو کتنے بچوں کی بشارت ہے؟ ایک ہی ہے. اسے بولنا یہ بھی یاد رکھنا. اللہ نے کیا کہا؟ اے مریم اپنے کلام کے ذریعے سے ہم تمہیں ایک لڑکے کی بشارت دیں گے. اچھا اس کا سارا واقعہ ہے. مریم حیران ہو گئی، کہا اللہ میرے یہاں بچہ کیسے ہوگا جبکہ مجھے کسی بشر نے نہیں چھوا؟ فرمایا اللہ کا کام ایسا ہی ہوتا ہے، وہ جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے. جب کسی بات کا فیصلہ کر لیتا ہے تو وجود میں آ جا تو وجود میں بولو یقول له کن فیکون. جو تیرا ایمان ہے کیا تیرا ایمان ہے. اور یہ آیت ہے اس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یاد رکھو عیسیٰ کا حال اللہ کا نزدیک کیا ہے. انا مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم. بغیر باپ کے پیدا کیا، ایسے ہی عیسیٰ علیہ السلام کو بغیر باپ کے. یہ 2 آیتیں باہر کا ترجمہ بھی نہیں تھا، اس کے سامنے پیش کرے. اب اسے کہیں اللہ نے کہا کہ عیسیٰ علیہ السلام کو بغیر باپ کے پیدا ہوئے، لیکن تو سنو کیا کرے جس کو تو نبی کہتا ہے، جس کو تو رسول کہتا ہے اور جس کا دعویٰ ہے یہ میرے پاس روحانی خزائن کی جلد نمبر 23 موجود ہے. اس میں کہتا ہے میں زمین کی باتیں نہیں کہتا کیونکہ میں زمین سے نہیں ہوں، میں وہی کہتا ہوں جو خدا نے میرے منہ میں ڈالا ہے. یہ کتاب روحانی خزائن جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 254 پہ کہتا ہے. سنیے کیا کہتا ہے. کہتا ہے اللہ نے کہا عیسیٰ علیہ السلام کو بغیر باپ کے پیدا ہوئے. اس نے کہا اللہ تجھے کس نے دیا؟ نعوذ باللہ کہ عیسیٰ علیہ السلام بغیر باپ کے پیدا ہوئے. کہا اللہ نعوذ باللہ تجھے تو پتہ ہی نہیں ہے، تو جانتا نہیں ہے. کہتا ہے عیسیٰ علیہ السلام عیسیٰ ابن مریم اپنے باپ یوسف کے ساتھ 22 برس کی مدت تک نجاری کا، ترخانوں کا، بڑھئی کا کام کرتے رہے. اللہ کہتا ہے عیسیٰ علیہ السلام بغیر باپ کے پیدا ہوئے. یہ بتاتا ہے اللہ تجھے کیا پتا، تجھے کیا معلوم؟ عیسیٰ علیہ السلام کا باپ تھا. عیسیٰ علیہ السلام اپنے باپ کے ساتھ 22 سال تک بڑھئی کا کام کرتے رہے. اس سے بڑا نہیں ہوگا سوچ یار قرآن کا کہتا ہے عیسیٰ علیہ السلام کہ پیدا ہوئے. ابھی میں نے بھی یہ نہیں کہا، بچپن سے یہ سنا. یہ کہتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کا باپ تھا. اسی میں معاملہ ختم نہیں ہوا بلکہ میرے پاس یہ روحانی خزائن جلد نمبر 19 صفحہ نمبر 17 صفحہ نمبر 16 17 اس میں سنیے کیا کہتا ہے. اس میں کہتا ہے مفسد اور مفتری ہے وہ شخص جو مجھے کہتا ہے کہ میں مسیح ابن مریم کی عزت نہیں کرتا بلکہ مسیح تو مسیح، میں تو اس کے چاروں بھائیوں کی بھی عزت کرتا ہوں. اللہ نے کیا کہا اے مریم تجھے اتنے کلام کے ذریعے سے کتنوں کی؟ ایک کی. نہیں اللہ نعوذ باللہ تو جھوٹ بولتا ہے، تجھے نہیں پتا. تو کہتا ہے ایک لڑکا، تو کہتا ہے عیسیٰ لڑکا.
نہیں اللہ مجھے پتا ہے عیسیٰ علیہ السلام کے تو 4 بھائی تھے اور 2 بہنیں تھیں، یوسف اور مریم کی اولاد تھی۔ اللہ نے کہا آپ اس طرح اللہ پاک ہے۔ اللہ نے کہا اکلوتا، کہا نہیں اللہ تو جھوٹ بولتا ہے، اکلوتا نہیں، 4 بھائی 2 بہنیں تھی، اور مجھے بتا ایک طرف قرآن ہے ایک طرف مرزا قذاف کی بکواس ہے، تو کس پہ ایمان لاتا ہے؟ کرے گا میں قرآن کو مانتا ہوں، بولو پھر مانو کہ مرزا قذاف کون تھا؟ کافر۔ اس سے یوں اس کو اتنا بھائی پیش کریں، ساتھ ہی میں دیکھ اللہ کے پاس ایک اور مثال سنیں۔ ایک بار آئے انہوں نے نہیں سے نہیں ہوتا، میں نے کہا بات اگر تم گھر میں بیٹھے ہو، تیرا باپ تیرے لیے ہے قابل عزت، تیری ماں تیرے لیے ہے قابل عزت، تیرے گھر میں آئے، تیرے کمرے میں آئے، چھپکے سے پوشیدہ طور پہ آہستہ آہستہ کیا اپنے والدین سے کہے گا کہ ابو جی امی جی میرے کمرے میں کیسے چوروں کی طرح آ رہے ہو؟ والدین کو تو چور نہیں کرتے۔ میں نے کہا اگر کہے تو کہتا ہے یہ تو گستاخی ہے۔ میں نے کہا پکی بات، کہتا ہاں پکی بات۔ میں نے کہا اگر کوئی والدین کو چور کہے تو یہ گستاخی، اگر کوئی یہ بکواس اللہ کے بارے میں کہے تو دوسرے سوال کرے کیا کرے گا؟ اچھا اس سے بھروسے پڑے ہونے کا سورہ شورا میں ہے لیس کمثلہ شیء، اللہ کی مثل کسی شے سے بولو اللہ تضریب للہ الامثال، اللہ کے لیے مثالیں قائم کسی سے بولو قرآن کے ترجمے میں یہ دکھائیں کہ اللہ نے کہا کہ میری مثال کسی شے سے نہیں ہے، اسے بولے مثال ہوتی ہے اس سے ملتی جلتی کوئی اور شے ہو، اللہ سے ملتی جلتی کائنات کے اندر کوئی شے ہے کہے گا نہیں، اللہ تو بے مثال ہے۔ جب اللہ بے مثال ہے، اللہ نے ہمیں حکم دے دیا اپنی زبان کو بند کر لو، اپنی زبان کو نہ کر لو، میری مثال اللہ کہتا ہے میری مثال مت دو، میری مثال نہیں ہے، لیس کمثلہ شیء، کسی بھی شے سے میری مثال نہیں۔ یہ پیش کرنے کے بعد وہ آیا، یہ پیش کرنے کے بعد اسے نے کہا یہ روحانی غذائیں جلد نمبر 20 صفحہ نمبر 396 اس میں کہتا ہے گندے قلم سے، گندی سیاہی سے، گندے پیپر پہ، گندے دماغ سے سنیے کیا زہر بنتا ہے۔ اللہ کہتا ہے میری مثال مت دو، یہ کہتا ہے اللہ میں تو تیری مثال دوں گا۔ اللہ کہتا ہے میرے احکامات کا انکار مت کرو، کہتا ہے اللہ میں تو تیرے احکامات کا انکار کروں گا۔ کہتا ہے وہ خدا جس کے قبضہ میں ذرہ ذرہ ہے اس سے انسان کہاں بھاگ سکتا ہے؟ وہ فرماتا ہے، اللہ فرماتا ہے کہ میں چوروں کی طرح پوشیدہ آؤں گا۔ اللہ کو کیا کہا؟ میں کہا سن، یہاں پہ سے بدبخت نے تین کفر کیے، تین کیسے؟ اللہ نے قرآن میں فرمایا کہ میری مثال بولو مت، کہا اللہ تیری مثال نہیں ہے، تو کہتا ہے مت کر، تیرے احکامات کی لجیاں یہ ہوگا، تیرے حکم کا انکار کروں گا۔ اللہ نے جب مت دو مثال، کہا میں مثال دوں گا۔ نمبر 1 اللہ کے حکم کا انکار کیا۔ نمبر 2 انکار بھی کیا۔ نمبر 2 اللہ کو چور کہہ کے اللہ کو غالب رکھا۔ کوئی خبیث انسان اگر تیرا مثال دیے بغیر چارہ نہیں، اللہ نے کہا مت دو دینا چاہتا ہے۔ کفر ایک تو پھر بھی کرے گا، ایک کفر پھر بھی ہوگا تیرے ذہن کی بستی کا، تیرے ذہن کی خلاصت کا، تیری کمیونٹی کی انتہا کا آئیڈیا ہو رہا ہے۔ تو نے مثال بھی کی تو کس سے دی؟ اچھی شخص سے، دور سے دے، چمن سے دے، باغیچے سے دے۔ اللہ نے بولا مت دو، پوری
الدين وہ دین ہی کس سے بولو اللہ کو چور کہہ کے اللہ کو گالی بکی جو اللہ کو گالی بکے تو الٹا بولو چور سے پوچھا چوری کی کہا کی کیوں کی وہ بھی مشکل میں تھا میں پوچھتا ہے کیوں کی مشکل میں تھا اور چور مشکل میں اللہ مشکل پوچھا بولو کسی بھی برائی کی نسبت کسی بھی منفی چیز کی نسبت اللہ کے ہاتھ کی جا سکتی چور کہنا یہ گالی ہے کہ نہیں ہے گالی ہے میں نے کہا تم میرے گھر میں آئے میرے گھر میں کیسے چوروں پر آوے اچھا فیل کرے گا برا فیل کرے گا خود میں رہا سوچ وہ خبیث آدمی اگر تو اپنے ماں باپ کو چور نہیں کہہ سکتا جو اللہ کو چور کہے پھر وہ مسلمان ہے کافر ہے نمبر 2 نمبر اس ڈیڑھ لائن میں ملتے نے 3 قبل کیے کہتا ہے وہ خدا جس کے قبضہ میں ذرہ ذرہ ہے اس سے انسان کہاں آ سکتا ہے وہ فرماتا ہے کہتا ہے اللہ فرماتا ہے کہ میں چوروں کی طرح ہوں گا میں نے دور میں بھی یہ قرآن پاک میرے سامنے ہے بسم اللہ کیے سے لے پر ناس کسی تک بچا اللہ نے کدھر کہا ہے کہ میں چور کی طرح ہوں اور آگے اللہ نے کہا میں تجھے اللہ رب العزت اس کے رسول اللہ جب آیا اور یہ کہہ رہا ہے کہ اللہ کہہ رہا ہے کہ میں چوروں کی طرح نہ ہوں اور میں نے کہا بتا اللہ نے کدھر کہا ہے تو جو بات اللہ نے کہی نہیں یہ بکواس کرے اللہ کو گالی بکے اللہ کا نام لے کے جو بات اللہ نے کہی نہیں اللہ کی طرف منسوب کر دے اور گالی بھی بکے یہ مسلمان ہے کہ کافر تو شک ہے 3 کفر کیے 3 میں نے کہا اب ایک طرف ہے قرآن ایک طرف ہے اللہ ایک طرف ہے قرآن ایک طرف ہے کامیاب کا شیطان کس کو مانے گا انہوں نے کہتے ہیں کہتے قرآن کو ماننے ملتا ہوں کہتے ہیں قرآن کو ماننے پھر کیا کہ ملتا کامیابی پہ لانا پھر کبھی کسی دوسرے اپنی ذات میں لے گیا اگر میں کہوں کہ تیرا مرزا کا جانی چوروں کی طرح آتا ہے اچھا فیل کرے گا بولا کہتا بولا یا تم مرزے کے بارے میں کوئی کہے کہ چور تو برا فیل کرے اور اللہ کو کہے کہ تو کہے نہیں سمجھا ہے تو شرم کر حیا کر مرجے کہاں جائے گا کہتا اللہ کے پاس تو میں نے کہا بتا اللہ مجھے چھوڑے گا یقین جانے کئی کردئی یہ بات دیکھ کے مسلمانوں اچھا آگے سے میں اسے پوچھتا ہوں اللہ نے انسان کو کس سے پیدا کیا جنات کس سے پیدا ہوئے کہتا ہے آگ سے اچھا آگ کے اندر شر بھی ہے حیا بھی ہے لوگ آگ کو پوچھتے بھی ہیں آتش برس کسی نے بت بنائے کہا یہ خدا کسی نے چاند کو کہا یہ خدا کسی نے سورج کو کہا یہ خدا کسی نے آگ جلائی کہا یہ خدا اللہ فرماتا ہے اللہ ہوا اللہ وحدہ لا شریک ہے اس کا کوئی شریک بولو نہیں اللہ فرماتا ہے سورہ نور میں فرماتا ہے اللہ نور فرماتا ہے اللہ نور ہے آسمانوں کا بھی اور زمینوں کا بھی قرآن پاک کی آیت یہاں سے سورہ نور سے کھول کے دکھائیں ترجمہ کر دکھائیں ترجمے میں یہ لکھا ہے کہ اللہ نور ہے آسمانوں کا بھی اور بولو زمینوں کا اللہ نے تو یہ کہا نا کہ میں نور ہوں آسمانوں کا زمینوں کا پھر تو نہیں کہا اللہ تجھے کس نے کہا کہ تو نور ہے میرے پاس کتاب ہے اس کا نام ہے روحانی قرآن جلد نمبر 12 صفحہ نمبر 64 ہے اس میں کاغذات کا چمکا کر گندے قلم سے گندی سیاہی سے گندے پیپر پہ گندے دماغ سے یہ بکواس کرتا ہے پیج نمبر 64 ہے کہتا ہے وہ خدا جو ہمارا خدا ہے ایک کھا جانے والی آگ ہے
اللہ کہتا ہے میں نور ہوں آسمانوں کا زمینوں کا. یہ کہتا ہے نہیں اللہ تو جھوٹ بولتا ہے, تو آگ ہے کھا جانے والی. نمبر 1 اللہ نے فرمایا کہ میری مثال مت دو. اس نے اللہ کی مثال دی تو کس سے دی بولو؟ اللہ کو آگ کہا, بلکہ آگ کہا, کھا جانے والی آگ کہا. اچھا اللہ خالق ہے آگ, بولو اللہ خالق آگ. شریعت کا مسئلہ ہے جو خالق کو مخلوق کہے وہ تو کون ہے؟ اسے اگر پھر جاؤ دوڑ لے وہاں جا کے اسی مربی سے پوچھ لے شریعت کا مسئلہ جو خالق کو مخلوق کہے کون ہے, مشرک ہے کہ نہیں ہے؟ بولو یار. اچھا نمبر 2 آپ کے اندر شر بھی ہے خیر بھی ہے. خیر کم شر زیادہ, برے جنات زیادہ, اچھے جنات کم, کافر جنات زیادہ, مسلمان جنات بولو. اللہ نے کہا کہ میں نور ہوں آسمانوں کا زمینوں کا, اس لیے اللہ کو کھا جانے والی آگ ہے. آپ کے اندر شر, جو شر کی نسبت اللہ کی طرف کرے بولو کون ہے؟ مسئلہ سمجھ آیا؟ یہ مدد سے آپ نے باتیں کرنی ہے. اچھا اب جب بعض اللہ نعوذ باللہ ایک طبقہ ہے کہ جو آتش پرست ہے, آگ جلاتا ہے, کہتا ہے یہ رب ہے, تو وہ کیا ہے؟ مشرک ہے. تو مردے کو کہتا ہے کہ آگ خدا ہے. مردے نے کہا ہاں لگے رہو, صحیح کر رہے ہو, تم بھی کہتے ہو آگ خدا ہے, میں بھی کہتا ہوں خدا آگ ہے, تو اس میں اور آتش پرستوں میں کوئی فرق ہوا؟ اس حدیث نے انتہا کے فریاد کیے. اس ٹاپک کو انشاءاللہ بچنا ہے انشاءاللہ. یاد زندہ صحبت باقی میں مزید انشاءاللہ ایسا ہی کورس کروائیں گے. میں یہ شروع کروں گا انشاءاللہ آپ کو کم از کم 2 درجن ڈگری کسی ایک ٹاپک پہ دائرہ دکھاؤں گا کہ اللہ نے ایک بات کہی قرآن میں, پھر یہ بات ایسی ہے میرے کا نہیں اللہ تو جھوٹ بولتا ہے, یہ بات ایسے نہیں بلکہ ایسے ہے. جب کسی متصب سے متصب بڑائی کے سامنے بھی یہ دلائل پیش کریں گے انشاءاللہ. اگر مسلمان نہیں ہوگا, پہلے طبقے سے ہوگا, تو کم از کم سوچنے پہ مجبور ہو جائے گا, کم از کم ایک بار ہل جائے گا, اور کچھ بھی طبقے سے ہوگا, اللہ کی مدد آئی تو انشاءاللہ مسلمان بھی ہو جائے گا انشاءاللہ. یہی دلائل, یہی باتیں اسی سیکوینس سے, اسی انداز سے جب میں اچھے انداز سے, ایسے انداز سے ان کے سامنے پیش کرتا ہوں, اللہ تعالیٰ کی مدد آتی ہے, پروردگار کرم کر دیتا ہے. اور کئی کامیابی یہ باتیں دیکھ کے, یہ دلائل بن کے قادیانیت میں پھونک کے الحمدللہ سچے دین اسلام کو قبول کر چکے ہیں انشاءاللہ. وہ دن دور نہیں جب میت کا جانور آپ کو ڈھونڈنے سے بھی دکھائی نہیں دے گا انشاءاللہ. ان کے مقدر میں تباہی ہے, ان کے مقدر میں زراعت ہے, ان کے مقدر میں مل جانا ہے, ان کے مقدر میں بربادی ہے. اسلام زندہ رہے گا, اسلام زندہ رہے گا. کیوں؟ اسلام کی فطرت میں قدرت نے جگ دی ہے, اتنا ہی یہ بڑھے گا جتنا کہ دبا دیں گے. اس تمام زمانے میں مٹنے کو نہیں آیا, ہم مٹتے مٹاتے ہی دنیا کو مٹا دیں گے انشاءاللہ. وعدہ کریں جب تک دم میں دم باقی ہے حد میں وہ کا کام کریں گے انشاءاللہ. دم میں دم باقی ہے اپنے نبی کی عزت کی, ناموس کی, حد میں وہ کی چوکیداری کریں گے انشاءاللہ. اگر قادیانی اپنے چھوٹے نبی کے لیے کام کرتے ہیں تو آؤ وعدہ کریں اپنے سچے نبی کی عزت کے لیے, ناموس کے لیے, حد میں وہ کے لیے کام کریں گے انشاءاللہ. آپ لوگوں نے اس فن کو سیکھ کے آپ نے پوری دنیا میں انشاءاللہ جانا ہے. ہر دن وہ کا چراغاں کریں گے, ہر دن وہ کے پروگرام کریں گے, اپنے چھوڑے میں ہر دن وہ کا مسئلہ لوگوں کو بتائیں گے. نظریت کی حقیقت اس کا تجل خیر شہادت سنی
لوگوں کے سامنے بیان کریں گے انشاءاللہ دونوں جہان میں پار ہو جائے گا، قبر روشن ہو جائے گی، سرور کائنات کی شفاعت مل جائے گی انشاءاللہ، حوض کوثر کا جام مل جائے گا۔ کیوں میں سنیا میں پیا کے ڈھیر سندر ریڈیاں مسیا ہوتی مانیا رے ایک تو بھی لیے ہے بدلے جنہوں نہ کوئی ہوئے نہ مانیا رے جن حجرہ دی بھوکی یا رہے اندر دو دیا ہو جا تیاریاں میں جنہیں دیتے تھن دار براب کے دلے آج بھولو بازیاں آئے رے جو لوگ مزانے چلو میں سوال کرے ہائے ہائے حقیقت ہے سچائی ہے یہی ہے ہونا ہے اور تیرے سر میں بھائی ہے چلو خزانے چمن سوال کو دے پنچھی اڑ گئے مار والے محمد اٹھے چوٹ بھائی جسا سچا سوالے کبھی دانیانے اقبال کی اٹھ بھی کیا فرمایا کہ محمد سے وفا توڑے تم تیرے ہیں یہ جہاں جیت گیا لوگ نہ تیرے ہیں آج جس کے جی میں آئے وہی بھائی ہوگی جی آئے وہی بھائی ہوگی ہم نے چلاتے سریعان کیا بہت کیا تاریخ اپنے روح کے عظیم سیاست عظیم چوکیدار عظیم جنرل مستندرہ نامدار محمد عبد الزاد صاحب تسلیم لا چکے انشاء